نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين آمین۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ الروم کی آیہ نمبر 30 سے شروع کریں گے، اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَأَقِم، پس قائم کرو، سیدھا رکھو، وجہکا، اپنا رخ، للدینی، دین کے لیے۔ دین کون سا ہے؟ حنیفاً، یعنی یکسو ہو کر، فطرت اللہ، فطرت اللہ کی، اللتی، وہ کہ، فطرہ، اس نے پیدا کیا، الناسا، لوگوں کو، علیہا، جس پر، لا نہیں، تبدیلا، کوئی تبدیلی، لخلق اللہ، بنائی ہوئی فطرت میں، یعنی اللہ کی بنائی ہوئی فطرت میں، ذالک، یہی، الدین، دین ہے، القیم، سیدھا، ولیکن، اور لیکن، اکثرا، اکثر، الناس، لوگ، لا یعلمون، نہیں جانتے۔ اب اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ بلکہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم کیا کرو کہ تم یکسو ہو کر، یعنی کیا ہے کہ یکسو ہو کر جو ہے اپنا چہرہ سیدھا کر لو، اور کس کی طرف سیدھا کر لو؟ دین کی طرف۔ اور یہاں دین کیا ہے؟ یعنی دین اسلام، یعنی وہ دین کہ جس پر کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی فطرت اللہ، یعنی اللہ کی فطرت کو جس پر کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا۔ اور یہ جو فطرت ہے توحید کی، یہ بیسیکلی کیا ہے کہ اس میں کیا ہے؟ لا تبدیلا، کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اور یہی جو فطرت کا دین ہے، یعنی توحید پر مبنی دین ہے، یہ کیا ہے؟ ذالک الدین القیم، کہ یہ کیا ہے؟ سیدھا دین ہے۔ اور یہ بات کہ توحید جو ہے درست راستہ ہے، درست دین ہے، سچا دین ہے، صحیح طریقہ ہے، اور اسی پر ان تمام انسانوں کو توحید ہی پر پیدا کیا گیا ہے، لیکن پھر بھی کیا ہے کہ اکثریت لوگوں کی جو ہے اس چیز کو نہیں جانتی۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ جیسے کہ ہم نے پیچھے جو لیسن پڑھا تھا اس میں آخر میں کیا بات ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ یعنی وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، کہ زمین اور آسمان میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، جو بھی یعنی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں تمام چیزیں، وہ ساری کی ساری اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگی ہوئی ہیں۔ تو ان میں چاہے وہ جنات ہیں، چاہے انسان ہیں، چاہے فرشتے ہیں، اور باقی جو بھی جاندار چیزیں ہیں یا بے جان چیزیں، سب کی سب کیا ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں۔ اور ان میں سے انسان اور جن ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا، تو وہ اختیار کی وجہ سے اس کے پاس چوائس ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانے یا نہ مانے۔ لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں انسان بے بس نظر آتا ہے، ان تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے وہ تابع ہوتا ہے، اور اس کے سامنے وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ جیسے زندگی اور موت کا معاملہ ہے، اولاد کی بات ہے، رزق کی بات ہے، اور زندگی میں آنے والی خوشیاں یا تکالیف ہوتی ہیں، تو ان معاملات میں انسان کیا ہوتا ہے؟ بالکل بے بس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے اس کے جسم پر لاگو ہو جاتا ہے۔ صحت اور بیماری کا معاملہ دیکھ لیں، یعنی اس میں انسان کیا ہے؟ اس کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، اپنی مرضی سے وہ ہمیشہ صحت مند نہیں رہ سکتا، اپنی مرضی سے اپنی بیماری کو دور نہیں کر سکتا۔ تو بیسیکلی یعنی یہ ایکسیپشن ہے کہ جو کہ انسانوں اور جنوں کے پاس ہے، کہ ان کو فری ول دی گئی ہے کچھ معاملات میں، جو کہ ان کو اختیار دے دیا گیا۔ ادروائز کیا ہے کہ تمام کی تمام مخلوقات آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے، سارے کا سارا کیا ہے؟ کل اللہ قانتون، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جس نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا پہلی بار اور پھر سے پیدا کر دے گا۔ اور یہ جو مخلوقات کو پہلی بار پیدا کرنا ہے، یا پھر یہ کہ دوسری بار پیدا کرنا، یعنی بار بار پیدا کرنا، اس میں سے کچھ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، کہ یہ کام جو ہے نا مخلوقات کو پیدا کرنا، ایک بار، دو بار، تین بار، چار بار، جتنی بھی بار، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مثال کیا ہے؟ مثل الاعلیٰ، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ہر خوبی میں، ہر صفت میں، اپنی ہر شان میں کیا ہے؟ تمام چیزوں سے بلند تر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو خوبیاں ہیں، جو اس کی ذات کی صفات ہیں،
ان میں کوئی دوسری مخلوق اس کے ساتھ ذرا برابر بھی مقابلہ نہیں کر سکتی، یعنی کوئی اگزامپل ہی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو خوبیاں اس کی ذات میں موجود ہیں وہ سب اس کی ذاتی ہیں اور بے انتہا اعلیٰ درجے کی ہیں، کہ اس طرح کی خوبی جو ہے کسی اور مخلوق میں نہیں مل سکتی۔ تو بیسیکلی جب ایک ایسی ذات ہو جو کہ تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے، اور مخلوقات کی پیدائش جو ہے اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے، اہون مین یعنی بہت آسان، آپ کی ایبلٹیز جو ہے نا اس کے مقابلے میں سو ایزی۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ چیزوں کو اٹھانے کی وزن اٹھانے کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے نا، تو اگر کسی سے کہا جائے، یعنی آپ سے کہا جائے کہ ایک پیپر اٹھا لیں، تو یہ پیپر اٹھانا یعنی یہ کیا ہوگا، ہم تو سوچیں گے بھی نہیں کہ اچھا میں نے پیپر اٹھانا ہے، میں اپنی پوری طاقت جمع کروں اور پورا زور لگاؤں پھر میرے سے پیپر اٹھے گا۔ نہیں، پیپر اٹھانا ہمارے لیے، یعنی ایک پیپر اٹھانا کیا ہے، بہت آسان، ہم کچھ بھی نہیں سوچیں گے، جسٹ ایسے اٹھا لیں کہ جیسے ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ تو سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے مخلوقات کو پیدا کرنا اور ان کو فنا دینے کے بعد پھر پیدا کرنا، ان کی موت کے بعد پھر پیدا کرنا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے، اہون، بہت بہت آسان ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں ہے، اور وہ کیا ہے کہ تمام چیزوں سے بلند اور اعلیٰ تر ہے، اور سب سے بہترین مثال یعنی ایسی ذات کہ اس کو، یعنی اس کے شایان شان کیا ہے کہ وہی اکیلا معبود ہے، صحیح معنوں میں حقیقی اور سچا معبود وہی ذات ہے، اور یہ ایک ایسی ڈسکرپشن ہے جو کہ کسی اور کو سوٹ نہیں کرتی۔ آپ کسی بھی چیز کو لے لیں، چاہے وہ انسانوں میں سے، فرشتوں میں سے، جنوں میں سے، یا پتھروں میں سے، پہاڑوں میں سے، یعنی لوگوں نے مختلف چیزوں کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ تو کیا ہے یہ والی چیز کہ اللہ ہی کی ذات جو ہے نا صحیح معنوں میں، حقیقی معنوں میں عبادت اور بندگی کی اطاعت اور فرمانبرداری کے لائق ہے، یہ بات، یہ ڈسکرپشن آپ کو کسی اور کو جو ہے نا کسی اور میں نظر نہیں آتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کیا ہے کہ اسی کے یہ شایان شان ہے کہ تمام مخلوقات جو ہیں اسی کے سامنے جو ہے وہ سجدہ ریز ہوں۔ اور پھر لیکن یہ تمام باتیں یعنی سامنے بھی ہیں، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر اس کی مثال ہمیں دے رہے ہیں ہماری ہی نفسوں میں سے، ضرب لکم مثلا من انفسکم، کہ تمہارے ہی نفسوں میں سے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے مثال دیتے ہیں کہ تم اپنے لیے تو یہ دیکھو کہ جو تمہارے جیسے انسان ہیں، جس طرح کی ضرورتیں اور کمزوریاں تم میں لگی ہوئی ہیں، یعنی کھانے پینے کی حاجت ہے، سونے کی ضرورت ہے، یہ ساری ضروریات ہیں انسانوں کی، یہ کمزوریاں ہیں جو کہ انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ تو کیا ہے کہ یعنی جو تمہارے نوکر ہیں، جو تمہارے غلام ہیں، وہ بھی تمہارے جیسے انسان ہیں، جس طرح کی کمزوریاں تم میں اسی طرح کی ان میں بھی ہیں، لیکن ہے کیا کہ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ تمہیں کچھ رزق عطا کرتا ہے جس کی بنا پر تم اپنے جو غلام ہیں ان سے تم ذرا بڑھ جاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق کی وجہ سے کچھ انسان کیا ہیں، اپنے غلاموں سے ان کا درجہ ذرا بہتر ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے۔ تو اتنی سی بات یعنی انسان میں آتی ہے کہ وہ ادھار کے دیے ہوئے مانگے کے رزق پر اپنے آپ کو اتنی بڑی چیز سمجھتا ہے کہ اپنے جیسے انسان جو کہ غلام ہوتے ہیں اس کے، ان کے لیے وہ قطعاً پسند نہیں کرتا کہ ہمارے غلام جو ہیں ہمارے ساتھ کسی، ہمارے اختیارات میں، ہماری قوت میں، ہماری اتھارٹی میں، ہماری کسی بھی چیز میں جو ہے وہ حصے دار بن جائیں، ان کو جو ہے شریک نہیں اپنے ساتھ بناتے۔ انسان کیا کرتا ہے، یعنی اللہ کے دیے ہوئے رزق کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے، اور اپنے جیسے انسان جو غلام ہیں ان کو اپنے ساتھ شریک ٹھہرانا گوارا نہیں کرتا۔ اور پھر کیا ہے کہ یعنی ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ کی برابر کی کوئی ڈیلنگز ہوں، یعنی برابر کے لوگ ہوں، پارٹنرشپ ہو، تو وہاں پہ آپ کو تھوڑا سا ڈر ہوگا، خوف ہوگا کہ آپ کچھ بھی کرنے لگیں گے تو آپ کو ہوگا کہ بھئی برابر کی اتھارٹی کا میرے ساتھ پارٹنر ہے تو میرے سے کہیں پوچھ نہ کر لے۔ تو بیسیکلی بات کیا ہے، یعنی سمجھایا جا رہا ہے کہ ہاؤ کم انسان اس قدر بیوقوف بن جاتا ہے، اپنی عقل کو اس قدر ڈھانپ لیتا ہے کہ اپنے معاملے میں تو اس فرق کو بہت واضح رکھتا ہے کہ اپنے غلام کو اپنے ساتھ کسی بھی طرح شراکت داری نہیں دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جس کے پاس سارے خزانے اس کے اپنے ذاتی ہیں، اس کو کسی نے نہیں دیے، انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ عطا کرتا ہے،
اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، لیکن پھر بھی پا کر اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا ہے کہ ساری کے سارے خزانے اس کے اپنے ہیں، ساری کی ساری خوبیاں، ساری کی ساری صلاحیتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اپنی اور ذاتی ہیں۔ اور انسان کیا کرتا ہے؟ اٹھتا ہے اور مخلوقات میں سے چیزوں کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرا دیتا ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یعنی اس معاملے میں انسان سوچے تو صحیح، غور تو کرے کہ جب وہ دوسروں کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اچھا فلاں فلاں چیز میں فلاں جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ حصے دار ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی ایسے کر سکتا ہے اور فلاں شخص بھی ایسے کر سکتا ہے، فلاں چیز بھی میری مصیبت کو ٹال سکتی ہے، فلاں چیز بھی جو ہے مجھے کچھ عطا کر سکتی ہے، میرے نفع اور نقصان کی مالک ہے۔ تو پھر کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اسی طرح ہم اپنی آیات کو مفصل بیان کرتے ہیں، کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، تاکہ کیا ہے لِقَوْمِ یعقلون، ان لوگوں کے لیے جو کہ عقل رکھتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود لوگ کیا ہیں، یعنی پیروی کرتے ہیں، اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، مختلف طریقوں سے جو ہے وہ یعنی شرک جو ہے اس کو کسی نہ کسی طرح جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ انوالو کر دیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ جو کہ بغیر علم کے جو ہے یعنی اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں اور شرک کرتے ہیں، تو ایسے لوگ کیا ہیں کہ یعنی جس کو پھر اللہ گمراہ کر دے تو اس کو پھر کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ یعنی بیسیکلی جو انسان اپنے لیے حق کو پسند نہیں کرتا، جان بوجھ کر حق کو جانتے ہوئے بھی اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے، کیونکہ یہ جتنی بھی شرک پر مبنی چیزیں ہوتی ہیں نا کہ اچھا فلاں 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 بہت ساری ڈیفرنٹ چیزیں، تو یہ ساری چیزیں لوگوں کی من گھڑت ہوتی ہیں، ان کی اپنے نفس کی خواہشات ہوتی ہیں، یعنی ان کا اندر سے دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ ہو۔ تو ایسے لوگ جو کہ خود بھٹکنا چاہتے ہیں تو پھر ان کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، اور جن کو اللہ تعالیٰ بھٹکنے کے لیے چھوڑ دے اور وہ خود سیدھے راستے پر آنا نہ چاہیں تو پھر کیا ہے وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، ایسے لوگوں کا پھر کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ اب یہ ساری سچویشن بتانے کے بعد اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آج کی آیت ہے آیت نمبر 30، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص طور پر اور پھر اس کے بعد تمام لوگوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ ساری باتیں بہت کلیئر ہیں کہ بیسیکلی ہے کیا کہ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ تمام چیزوں کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہے، اس کی ملکیت میں سب چیزیں، اور تمام کی تمام چیزیں کیا ہیں اس کے اختیار میں، اسی کی اطاعت میں لگی ہوئی ہیں۔ تو انسانوں کو بھی کیا چاہیے، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، انسان بھی اپنا چہرہ اپنا رخ جو ہے یعنی بالکل یکسو ہو کر جو ہے دین اسلام کی طرف یعنی توحید کی طرف جو ہے وہ لگا دے۔ اب یہاں پر جو ہے نا عقیم کی بات ہو رہی ہے، کہا کیا جا رہا ہے کہ ساری سچویشن میں انسان کو اپنی عقل استعمال کرتے ہوئے کرنا کیا چاہیے کہ اپنا چہرہ بالکل سیدھا کر لے، درست کر لے۔ اور یہ چہرہ سیدھا اور درست کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جیسے یعنی پوری کی پوری توجہ جو ہے انسان کی ہو جاتی ہے۔ ہوتا ہے نا کہ آپ کسی سے بات کریں اور جو ہے اس کا چہرہ دوسری طرف ہو تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کی توجہ نہیں ہے پوری، تو انسان کو تھوڑی الجھن ہوتی ہے کہ بھی چہرہ تو اس کا دوسری طرف ہے، حالانکہ دوسرا جو ہے نا یعنی کہہ رہا ہوگا کہ میں آپ کی بات سن رہا ہوں، لیکن انسان کو بڑی الجھن سی ہوتی ہے کیونکہ اس کا چہرہ آپ کی طرف نہیں ہوتا۔ تو چہرہ مین کہ جب چہرہ آپ کسی کی طرف جو ہے وہ کر لیتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ فلی فوکسڈ ہیں، آپ ڈسٹریکٹڈ نہیں ہیں، اور کیا ہے کہ پوری کی پوری توجہ جو ہے آپ کی اسی چیز میں ہے۔ تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو سیدھا کر لو، درست کر لو، یعنی بالکل ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے، اور سیدھا کس کی طرف کر لو، یعنی للدین حنیفہ۔ حنیف دین کون سا ہے؟ جو کہ اسلام ہے، یعنی اسلام کیا ہے بیسیکلی حنیف دین ہے۔ اور حنیف کیا ہوتا ہے بیسیکلی کہ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ اپنے چہرے کو جو ہے دین کے لیے کر لو، اور کیسے کر لو، حنیفہ، حنیف بن کر، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف دین اسلام کی طرف اپنی توجہ کر لو، اپنا چہرہ موڑ لو اور اپنے آپ کو فکس کر لو، یعنی بالکل آپ کا محور جو ہے، فوکس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہونی چاہیے۔ اور پھر کیا ہے کہ آپ کی کنڈیشن کیسی ہونی چاہیے، آپ کی کیفیت کیا ہونی چاہیے کہ آپ حنیف ہوں۔ حنیف مینز کہ بالکل یکسو، یعنی
باطل سے ہٹ کر حق کی طرف مائل ہونے والے. یہ نہیں ہے کہ اچھا ڈاواں ڈول ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں تو کبھی ادھر جا رہے ہیں، یعنی شیکی ویکی سے، اس طرح سے نہیں. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف، اسلام کی طرف آپ اپنا چہرہ کر لیں، اپنی توجہ کر لیں، اپنا آپ ڈال دیں، یعنی آبجیکٹو جو انسان کی زندگی کا گول، اس کی توجہ، اس کا مرکز کیا ہے؟ الدین ہو، اسلام ہو. اور یہ کیسے ہو؟ حنیف بن کر، یعنی بالکل باقی تمام چیزوں کو اپنے سے پرے ہٹا کے، جو باطل چیزیں ہیں ان کو بالکل ان سے دور ہو کر کیا ہے کہ اپنی توجہ جو ہے وہ دین کی طرف کر لو. اور کیا ہے کہ یہ دین کون سا ہے؟ جو کہ اخلاص پر مبنی ہے اور خالصتاً توحید پر مبنی ہے. یہاں پر دین کس کی بات ہو رہی ہے؟ اسلام کی بات ہے. اور اسلام کیا ہے؟ توحید ہے. اور یہاں پر جو ہے بیسیکلی یعنی یہی کہا جا رہا ہے کہ انسان اپنی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے مبذول کر لے، اور اس کی زندگی کا محور اور مرکز جو ہے نا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہونی چاہیے. اور یعنی اس کی زندگی جو ہے نا ساری کی ساری اس کی دین کے گرد ہو. اور اس کا دین کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات. اللہ تعالیٰ کی ذات سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا، اور اس کی رضا کو حاصل کرنا، اس کی عبادت کرنا، اس کی بندگی کرنا. تو بیسیکلی یہاں پر بات کیا کہی جا رہی ہے کہ انسان کی زندگی کا جو محور ہے، مرکز ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہو، اس کا دین ہو، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرنا اور اس کی فرمانبرداری کرنا. اور جو بات یہاں پر کہی جا رہی ہے نا کہ باقی تمام چیزوں، یعنی باطل جو ہے نا ان سے اپنے آپ کو بہت دور ہٹا لیا جائے. ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ آپ، یعنی ہوتا ہے نا کہ اچھا آپ کسی سے بات کر رہے ہیں، وہ تھوڑی دیر کے لیے تو آپ کی طرف متوجہ ہیں، اس کے بعد ڈسٹریکٹ ہو گئے، کسی اور طرف چلے گئے، اور پھر جو ہے یعنی بیچ میں جو خلل آ گیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے، حنیف بن کر ہو. اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ یعنی کیا کہا جا رہا ہے کہ انسان کی زندگی، یعنی آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس میں سب سے ڈومیننٹ جو ہے نا، یعنی آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں آپ کے ذہن میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. آپ زندگی کا جو بھی کام کر رہے ہیں، کچھ بھی معاملہ آپ طے کر رہے ہیں، کہیں پر بھی ہیں، کسی بھی حالات میں ہیں، آپ کے ذہن میں، دل و دماغ میں جو ہے کس کی ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. یعنی زندگی کا ہر کام آپ کا چل رہا ہے اور آپ کے ذہن اور دل جو ہے کس بات پر فوکسڈ ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پر فوکسڈ ہے. یعنی بیسیکلی جیسے آتا ہے نا کہ ان صلاتی و نسکی، کہ میری نماز، و نسکی میری قربانی، و محیا میری زندگی، و مماتی یعنی میرا جینا مرنا، للہ رب العالمین، یعنی ڈزنٹ میٹر، میری زندگی کا کوئی کام بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے خالی نہیں ہے. یعنی میں اپنی زندگی میں جو بھی کام کر رہا ہوں وہ کیوں کر رہا ہوں؟ کہ اس کو کرنے کے پیچھے اس کے بیہائنڈ ریزن کیا ہے؟ مجھے اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے، اس کی فرمانبرداری کرنی ہے، اس کی رضا کو حاصل کرنا ہے، اور پھر یہ کہ اس کی عبادت کرنی ہے. یعنی کچھ بھی ہے، ہر چیز کے پیچھے بیہائنڈ جو آبجیکٹو ہے، فوکس ہے، توجہ کا مرکز ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. زندگی میں کچھ بھی کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا اس میں شامل ہونی چاہیے. اور سبحان اللہ، یعنی یہی ہوتا ہے نا کہ جب آپ سچ مچ میں اپنا چہرہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف موڑ لیتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف فکس کر لیتے ہیں، اسی کی طرف جو ہے وہ یعنی اس کو اقیم، جیسے بالکل سٹریٹ، وہ جیسے کہتے ہیں نا اقامت الصلاح، کہ نماز کے لیے جب اقامہ پڑھی جاتی ہے تو جیسے اقامہ ہو تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ سب سیدھے بالکل سیٹ ہو جائیں، اور کوئی یعنی ادھر ادھر کچھ غلط نہیں ہونا چاہیے، سب سیدھے سٹریٹ ہو گئے، کس لیے؟ نماز پڑھنے کے لیے. تو یہاں پر بھی جو ہے نا ایسے ہی ہے کہ انسان کی زندگی کا محور اور مرکز جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات ہونی چاہیے، توحید ہونا چاہیے. اور اس کا مقصد کیا ہے کہ انسان کی زندگی میں جو کام بھی چل رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں ہے، اس کو راضی کرنے کے لیے ہے، اور اس کے علاوہ اگر کچھ کر رہا ہے تو وہ اس کی عبادت اور بندگی کے لیے ہے. اور اب یہاں پر جو ہے نا انسانوں کو ایک حکم دیا گیا ہے، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، کہ یکسو ہو کر جو ہے دین کی طرف اپنا رخ کر لو، حنیف بن کر جو ہے یعنی اپنا چہرہ جو ہے وہ سیدھا کر لو. اب یہ دین حنیف جو ہے اس کو ہم یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ یہ دین اسلام ہے.
اب اتنے سارے جو ہے نا دین ہمیں دنیا میں نظر آتے ہیں، تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین اسلام کی بات کی ہے کہ یعنی توحید کی بات کی ہے کہ اس دین کی طرف اپنا چہرہ موڑ لو، اور زندگی جو ہے نا بس اسی کے گرد تمہاری گھومنی چاہیے. زندگی کا کوئی بھی کام ہے، تمہاری نماز ہے، قربانی ہے، جینا ہے، مرنا ہے، کچھ بھی ہے تو وہ کیا ہے؟ للہ رب العالمین، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے. اب دین حنیف جو کہ اسلام، دین اسلام ہے، اس کو کیوں کہا گیا کہ اس کی طرف اپنا چہرہ کر لو؟ تو ہے کیا کہ یہی درست دین ہے، یہی سچا دین ہے، یہی جو ہے نا اوریجنل اور صحیح معنوں میں حقیقی دین جو ہے نا یہی دین ہے. اور ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام یعنی توحید پر مبنی دین، وہ دین جس میں کہ انسان یعنی بالکل ڈائریکٹ ہے ٹورڈ ہز لارڈ، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بالکل خالصتاً متوجہ ہے، کسی اور باطل معبود کی طرف نہیں جاتا، کوئی اور باطل چیز اس کی زندگی میں نہیں آتی. تو ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ توحید ہی جو ہے یہ صحیح اور درست دین ہے؟ اس کا جواب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے نیکسٹ پارٹ میں دے دیا ہے کہ کیوں انسان دین اسلام کی طرف اپنی توجہ کر لے. بیکاز یہ کیا ہے؟ فطرت اللہ، یہ اللہ کی فطرت ہے. یہ دین اسلام، یہ توحید پر مبنی دین کیا ہے؟ یہ فطرت اللہ، یہ اللہ کی فطرت ہے. اور یہ وہ فطرت ہے التی فطر الناس علیہا، یہ وہ فطرت ہے کہ جس پر کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے. اب تمام انسانوں کو جو ہے پیدا کیا گیا ہے وہ دین فطرت پر پیدا کیا گیا ہے. اور یہ جو دین فطرت ہے یہ بیسیکلی ہے کیا کہ انسانوں کو جو پیدا کیا گیا ہے تو انسانوں کے اندر توحید کی بات، توحید کی سیٹنگ بیسیکلی جو ہے نا انسان کے اندر آلریڈی کر دی گئی ہے. اس کو اسی چیز کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور یہ انسان کے اندر رکھ دیا گیا ہے. اور یہ دیکھیں کہ یعنی بیسیکلی ہے کیا کہ یہ توحید کی بات کہ اللہ تعالیٰ یعنی یہ بات کہ اچھا مجھے کسی نے پیدا کیا ہے، مجھے پیدا کرنے والی کوئی ذات ہے، یہ بات. اور پھر یہ کہ یعنی کسی نے مجھے پیدا کیا ہے، میں خود سے خود پیدا نہیں ہو گیا، کوئی ذات ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا، مجھے زندگی دی اور مجھے یہ نعمتیں مل رہی ہیں. اور پھر یہ چیز کہ مجھے اس ذات کی اطاعت کرنی چاہیے اور اس کی بندگی یعنی عبادت کرنا چاہیے، یعنی کچھ ایسا کرنا چاہیے ان ریٹرن. یہ نہیں ہے کہ اچھا صرف یہ اویئرنیس کہ اچھا مجھے کسی ذات نے پیدا کی ہے. اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ اس کے بعد یہ چیز بھی کہ اچھا اگر مجھے پیدا کرنے والی ذات ہے اور یعنی وہ موجود ہے، اس نے مجھے پیدا کیا ہے، تو ان ریٹرن مجھے بھی کچھ کرنا چاہیے. تو یعنی ان ریٹرن کیا ہوگا کہ اوبویسلی اطاعت اور بندگی ہے. تو یہ بات جو ہے انسانوں کے اندر جسے کہہ لیں کہ آلریڈی پروگرامڈ ہے، ہر انسان کے اندر اس بات کو رکھ دیا گیا ہے، ہر انسان کے اندر یہ چیز ہے. اور یہ دیکھیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ شروع سے یعنی آپ کو یہ چیز نظر آتی ہے کہ یعنی لوگوں نے یعنی نظر آتا ہے کہ انسان اس چیز میں اس چیز کی تلاش میں رہا کہ یعنی خدا کی تلاش. بیسیکلی ایسا نہیں ہوا کہ انسان یہاں پر تھے دنیا میں اور انہوں نے اچھا اس چیز کو سوچا نہیں کہ اچھا ہمیں کسی نے پیدا کیا ہے یا ہمیں جو ہے کوئی بنانے والا ہے، کوئی دینے والا ہے. ایسا نہیں ہوا کہ یہ کوسچن بالکل ذہن میں نہ آیا ہو. یعنی لوگوں نے خود سے خود اس چیز کو لیا اور اس چیز کو سرچ کیا کہ اچھا کوئی ذات ہے جو ہمیں پیدا کرنے والی ہے. تو ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ یہ انر اس کے اندر یہ چیز رکھ دی گئی تھی، اسی فطرت پر انسان کو، توحید کی فطرت پر کہ اللہ ایک ہے اور وہ اس لائق ہے کہ اس کی بندگی کی جائے، اس کی عبادت کی جائے. یہ چیز انسان کے اندر رکھ کر اس کو جو ہے پیدا کیا ہے. اور یہی چیز جو ہے نا بیسیکلی کیا ہے کہ اس بات کی گواہی ہے کہ یہ جو ایک اللہ والی بات ہے، ایک خدا والی بات ہے، یہی سچا دین ہے. اور دین اسلام کیا ہے؟ اٹس آل اباؤٹ توحید، اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو کر اس کی بندگی اور عبادت کرنا. اور یہ دیکھیں کہ یعنی ہے کیا کہ یہ دین فطرت ہے کہ جس پر کہ انسانوں کو پیدا کیا. لیکن ہے کیا کہ جب انسان اس دنیا میں آتا ہے
تو کیا ہوتا ہے کہ ارد گرد کا ماحول، جس گھر میں وہ پیدا ہوتا ہے، جو ماحول ملتا ہے، تو وہ چیز اس پر جو ہے نا بہت اثر کر جاتی ہے، اور وہ اسی چیز کو لے لیتا ہے جو کہ اس میں اس کے ماحول میں ہوتی ہے. تو اصل وہ جو چیز اس کے اندر ہوتی ہے اس ماحول کے اثر کی وجہ سے دب جاتی ہے. اور اس چیز کو بھی کہا گیا، یعنی یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ اگر ایک بچے کو کچھ نہ بتایا جائے، کوئی دین، کوئی مذہب، کچھ بھی اس کو ایکسپوز نہ کیا جائے، اس کے اپنے اون پہ اس کو چھوڑ دیا جائے، تو اس کے یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کے دل میں یعنی اندر سے یہ بات، یہ آواز نہ آئے کہ مجھے پیدا کرنے والی کوئی ذات ہے، مجھے پیدا کرنے والی کوئی ذات ہے. تو بیسیکلی ایک جیسے لڑکی کا مجھے کہیں سے پتہ چلا، اس کا بھی یعنی کیا تھا کہ بیسیکلی وہ فاسٹر جو ہے نا اس کے فاسٹر پیرنٹس کے پاس وہ رہ رہی تھی، اور ظاہر سی بات اس کے پیرنٹس کرسچنس تھے، اور لیکن چونکہ ظاہر سی بات ہے گھر کے حالات کچھ ایسے بنے، اور فیملی میں جیسے کہہ لیں کہ بروکن سی فیملی، اور فاسٹر کیئر میں چلی گئی، تو یہ ساری چیزیں تو بیسیکلی وہ دین سے، کرسچینٹی سے بہت ہٹ چکی تھی. تو لیکن اس نے یہ کہا کہ میں کسی چیز پہ بھی بلیو نہیں کرتی، بٹ آئی بلیو کہ دیر از سم ون. اب یہ دیکھیں، یہ بچی ہے جو کہ یعنی ٹین ایجر ہے، تو اس سے جو ہے یعنی ہر چیز سے وہ بیسیکلی فیڈ اپ ہو چکی ہے، تمام چیزوں سے، اور اس کی جو سرکمسٹانسز تھے اس میں بھی یعنی ظاہر سی بات ہے کہ فاسٹر کیئر میں جو بچے جاتے ہیں اوبویسلی ان کا کچھ جو فیملی سیٹ اپ ہے وہ اچھا نہیں ہوتا. تو یعنی یہ ساری چیزوں میں وہ یہ جو جتنے بھی مذہب ہیں، چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کو اس نے ریجیکٹ کر دیا کہ میں نہیں ان چیزوں کو مانتی، یہ سب کیا ہیں، لیکن یہ کہ اتنا میرا دل ضرور کہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے. تو سبحان اللہ، یعنی یہ وہ چیز ہے جو کہ انسان کے اندر ہوتی ہے، اور ہوتا کیا ہے کہ بہت ساری اور لیئرز جو ہے نا اس پہ آنا شروع ہو جاتی ہیں. اگر ان لیئرز کو آنے سے روک دیا جائے تو انسان اپنی فطرت پر رہے گا، اور یہ بھی ہے کہ اگر ان لیئرز کو ریموو کر دیا جائے تو بھی کیا ہے کہ اس کی اندر کی جو فطرت ہے وہ یعنی یہی ہے کہ توحید پر مبنی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور وہ ایک ہی ہے. اور یہ بھی دیکھیں کہ جیسے کہ بہت سارے ریلیجنز ہیں، اس میں ڈفرینٹ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، تو لیکن اس کے بیچ میں ایک آپ کو جو سپریم گاڈ والا کانسیپٹ ہے نا وہ بھی نظر آتا ہے. تو وہ کیوں ہے؟ یعنی انسان نے اپنی سوچ سے، اپنی خواہشات سے بہت ساری چیزوں کو خدا بنا لیا، معبود بنا لیا، لیکن اس کے ذہن میں پھر بھی یہ چیز آتی ہے کہ کوئی ایک بڑی ذات ہے جو کہ سب کچھ کرنے والی ہے، جس کے اختیار میں سب کچھ ہے. یعنی یہ جو خاص طور پہ یہ جو چیزوں کو پیدا کرنا، تخلیق کرنے والی بات ہے نا، تو اس کو جو ہے نا آپ کہیں پہ بھی جائیں تو ان کے ذہن میں جو سپریم بینگ والا ہوتا ہے نا، کہ ان کے ہاں جو سب سے بڑا ہے، تو وہ جو تخلیق والی بات ہے نا وہ اسی کی طرف ایٹریبیوٹ کرتے ہیں، کہ یہ باقیوں کو کہیں گے اچھا یہ فلاں چیز دینے والا، یہ فلاں چیز دینے والا، اس کا بارش پہ اختیار ہے، اس پہ فلاں چیز کا، اس پہ فلاں چیز کا. لیکن یہ جو تخلیقات کی بات ہے کہ زمین اور آسمان کس نے بنائے اور انسانوں کو کس نے پیدا کیا، یہ سب چیزیں جو ہے نا یعنی تخلیق کی جب بات ہو تو کیا کہا جاتا ہے کہ یہ سپریم بینگ ہے. تو بیسیکلی کیا ہے، اب یہاں پر ہمیں اس چیز کا پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ تمہارے سراؤنڈنگ میں بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن تم اپنا چہرہ جو ہے دین اسلام کی طرف اپنا رخ کر لو. اور کیسے کرو؟ حنیفہ یعنی یکسو ہو کر، بالکل کوئی ڈسٹریکشن نہیں ہونی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یعنی باطل سے ہٹ کر آپ حق کی طرف آ گئے تو اس کے بعد پھر جو ہے ڈسٹریکٹ ہو جائیں. حنیف بن کر اپنا چہرہ جو ہے دین کی طرف یعنی دین اسلام کی طرف کر لو. کیونکہ یہ اللہ کی فطرت ہے، اور یہی وہ فطرت ہے جس پر کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے. اور پھر کیا ہے کہ اب اسی فطرت میں یعنی ایک تو یہ چیز توحید والی بات آ گئی کہ اس بات کو انسانوں کے بیچ میں رکھ دیا گیا. اور یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ جیسے جب آدم علیہ السلام کو بنایا گیا اور اس کے بعد ان کی جتنی بھی یعنی ارواح تھیں، جتنے بھی لوگوں نے آنا تھا، ان کی تمام کی روحوں کو جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے جو ہے پیدا کیا گیا.
اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے کیا کوسچن کیا تھا، الستُ بربکم، کیا نہیں ہوں میں تمہارا رب؟ اور تمام کی تمام ارواح نے، تمام جو کہ یہاں دنیا میں آ کر کوئی کافر ہو گیا، کوئی مشرک ہو گیا، کوئی کچھ بن گیا، کوئی کچھ بن گیا، ان تمام لوگوں نے کیا جواب دیا تھا؟ قالوا بلا، وہ کہنے لگے کہ ہاں کیوں نہیں، یعنی واقعتاً ہم اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی، یعنی یو آر دی اونلی ون جو کہ ہمارے رب ہیں، ہمارا خدا ہے۔ تو یہ وہ یعنی فطرت ہے کہ جس پر کہ انسانوں کو پیدا کیا گیا، اور جیسے کہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے، جیسے میں نے کہا کہ پھر یہ ماحول کا اثر ہوتا ہے جو کہ اس فطرت کو پہ بیسیکلی ڈومیننٹ ہو جاتا ہے، ختم نہیں ہوتی یہ چیز اندر سے، اس کو نہ کوئی ختم کر سکتا ہے، نہ ریموو کر سکتا ہے، نہ کوئی اس کو بدل سکتا ہے کیا کہ یہ ماحول ہے جس کی وجہ سے وہ اصل جو ہے وہ نیچے دب جاتا ہے۔ جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو، یعنی تمام ہر بچہ جو ہے یعنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس کے والدین ہوتے ہیں جو اسے یہودی، عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں، یعنی ہر بچہ جو ہے فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کے والدین ہوتے ہیں جو کہ اس کے یہودی، عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تو بیسیکلی ہے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو یعنی فطرت میں بیسیکلی ایک تو یہ بات آ گئی جس پر انسانوں کو پیدا کیا گیا، توحید کی بات پر، اور سیکنڈ دیکھیں کہ ایک یہ چیز بھی آپ کو نظر آئے گی کہ جیسے فطرت میں کیا ہے کہ ہمیں بھی یہ بات بتائے گی نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو یعنی موریلٹی ہے کہ انسان اچھے اور برے کی پہچان کر سکتا ہے، اور یہ چیز انسان کے اندر رکھ دی گئی ہے، اس میں یہ تمیز رکھ دی گئی ہے۔ اب یہ بھی دیکھیں یعنی یہ اس فطرت ہی میں شامل ہے جو کہ انسانوں کے اندر رکھ کر انسان کو پیدا کیا گیا، جیسے توحید کی فطرت رکھی گئی ہے، اسی طرح اچھے اور برے کی پہچان کی فطرت بھی انسان کے اندر رکھ کر اس کو پیدا کیا گیا۔ اور اس کا ہمیں ثبوت کہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جتنے بھی ڈفرینٹ یعنی دین ہیں ان میں جو کچھ بھی ہے، یعنی آپ کو بہت ساری چیزیں مختلف نظر آئیں گی، لیکن جو اخلاقیات ہے، جو موریلٹی ہے، وہ سب میں آپ کو سیم نظر آئے گی۔ ایسے کیا یعنی اس کی کیا ریزن ہے کہ انسان ہے نا، انسان کی تو سوچ یعنی بہت ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ اگر انسانوں پر ایک معاملہ چھوڑ دیا جائے تو کوئی کچھ سوچے گا، کوئی کچھ سوچے گا، کوئی کسی چیز کو اچھا کہے گا، کوئی کسی چیز کو اچھا کہے گا، کوئی کسی چیز کو برا کہے گا، تو یعنی یہ سوچ ہے۔ اب یہ جو موریلٹی ہے نا، یہ انسانوں کی سوچ نہیں ہے کہ اچھا انسانوں نے سوچا کہ سچ بولنا اچھی بات ہے، جھوٹ بولنا بری بات ہے، اور یہ کہ کسی کو قتل کرنا بری بات ہے، یہ سب انسانوں نے نہیں سوچا۔ یہ اگر سوچ پہ چھوڑ دیا جاتا تو بہت مختلف سچویشن ہوتی۔ ہر دین میں جو اخلاقیات اور موریلٹی ہے نا، یہ آپ کو بہت ڈفرینٹ نظر آتی۔ کیوں ہمیں ساری کی ساری جو ہے نا یہ اچھائی اور برائی کے پیمانے ہر جگہ ہر دین میں ہمیں ایک ہی کیوں نظر آتے ہیں؟ اتنے زیادہ انسان ہیں، اتنے زیادہ انسان ہیں، اتنی زیادہ سملیرٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ ہاؤ کم ہے، کیسے پاسبل ہے؟ پاسبل اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو انسانوں کی سوچ پر نہیں چھوڑا، بلکہ اس تمیز کے ساتھ، اس پہچان کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، اس کے اندر اس چیز کو رکھ کر پیدا کیا گیا۔ اور یہ دیکھیں کہ یعنی کیا ہوتا ہے کہ ایون کہ ایک یعنی چھوٹا سا بچہ بھی جو ہے اس سے بھی پتہ ہوگا کہ جھوٹ بولنے سے پرابلم، یعنی جھوٹ بولنا صحیح نہیں ہے۔ ایک چھوٹے سے بچے کو آپ سکھائیں بھی نا تو اسے پتہ ہوگا کہ اچھا جھوٹ بولنا جو ہے نا غلط چیز ہے۔ اور دیکھیں ایون کہ اچھا اس سے بھی پیچھے چلے جائیں کہ ایسا کیوں ہے کہ چھوٹے سے بچے کے سامنے اگر کوئی کسی کو مار پیٹ کرے گا، یا پھر یہ کہ کسی کا فار ایگزامپل کسی کو چوٹ لگا دے، خون بہنا شروع ہو جائے، تو ایک چھوٹا سا بیبی ہے تو وہ دیکھ کر رونا شروع کر دے گا۔ ایسا بھی تو ہونا چاہیے نا کہ کچھ بچے روئیں اور کچھ ہنسیں، جیسے بچوں کو آپ انٹرٹین کرنا چاہیں، کوئی اچھی سی چیز دکھائیں تو بچے جو خوش ہوتے ہیں، ہنستے ہیں۔ تو ہر بار ہمیشہ ایسا ہی کیوں کہ اگر چھوٹے بچے کے سامنے اس طرح سے کچھ وائلنس یا اس طرح کی بری چیزیں آئیں گی تو بچہ روئے گا؟
کیوں روئے گا؟ بیکاز اس کے اندر یہ چیز آ رہی ہے کہ جو کچھ بھی میرے سامنے ہو رہا ہے یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے. اور ایسا کیوں ہے؟ اس کو کس نے سمجھایا، کس نے بتایا؟ یہ چیز اس کے اندر ہے، یہ پہچان اس کے اندر ہے کہ جو کچھ میرے سامنے ہو رہا ہے، اگر کوئی کسی کو میرے سامنے تکلیف دے رہا ہے اور دوسرا تکلیف میں چلا رہا ہے یا اس کے خون نکل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ غلط ہو رہا ہے، اور اس غلط پر وہ بچہ بھی رونا شروع کر دے گا. تو بیسیکلی کیا ہے؟ اور یہ بھی دیکھا نا کہ ہم کہتے ہیں کہ اچھا بچے جو ہیں وہ اکثر سچ بول دیتے ہیں، بچے یعنی صاف سیدھی بات کرتے ہیں. تو وہ کیوں ہوتا ہے؟ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ بچے یعنی جب ابھی بہت چھوٹے ہوتے ہیں ان پہ بہت زیادہ اثر نہیں ہوتا دوسروں کا، ماحول کا، تو وائی ناٹ کہ بچے اچھا آلویز جھوٹے کیوں نہیں ہوتے؟ بچے آلویز سچے کیوں ہوتے ہیں؟ یعنی چھوٹے بچے ہمیشہ زیادہ سچی بات کر دیتے ہیں. تو اس کی وجہ ہے کہ وہ سچ کی پہچان کہ سچ جو ہے بہتر چیز ہے، اس کو لینا چاہیے. یہ چیز انسان کے اندر رکھ کر اس فطرت پر انسان کو پیدا کیا گیا. اور پھر یہ بھی چیز، اب یہ ساری چیزیں یعنی بیسیکلی ایویڈنس بن رہی ہے کہ انسان یوں ہی رینڈملی نہیں پیدا ہو گئے، خود سے خود اپنی عقل سے انہوں نے بہت کچھ نہیں کر لیا، یہ ساری چیزیں نہیں کر لیں، بلکہ پتہ چل رہا ہے کہ انسان کو پروگرامڈ پیدا کیا ہے، کچھ چیزیں اس کے اندر ڈال لی گئی ہیں اور وہ تمام کی تمام انسانوں میں ہیں. اور اسی طرح دیکھیں کہ جیسے ضمیر، انر کانشیس ہے نا، یہ بھی چیز ہے کہ اس کو بھی انسان کے اندر رکھ دیا گیا. اور کیا ہوتا ہے کہ انسان اگر کچھ آپ کسی کے ساتھ غلط کر لیں تو اندر سے ضمیر جو ہے آپ کو ملامت کرتا ہے کہ اچھا ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ غلط ہو گیا. کسی کے ساتھ زیادتی کر لیں تو بھی یعنی ضمیر جو ہے ملامت کرتا رہتا ہے، مطمئن نہیں ہوتا. مطمئن کب ہوتا ہے؟ جب آپ اچھے کام کرتے ہیں، دیانتداری پر مبنی کام کرتے ہیں، صحیح درست چیزیں کرتے ہیں تو ضمیر مطمئن رہتا ہے. غلط کام کرتے ہیں تو ضمیر میں بے چینی لگ جاتی ہے، اندر اندر آپ کو ملامت کرتا ہے. تو یہ سیم پیٹرن پہ تمام کے تمام انسانوں میں کیوں چلتا ہے؟ کیوں مختلف نہیں ہوتا؟ ہر انسان دوسرے سے بہت مختلف ہے، سوچ مختلف ہے، اس کا یعنی جو سوچنے کا انداز ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. تو ہاؤ کم کہ ضمیر کے معاملے میں سارے کے سارے انسان ایک ہی جیسے ہیں؟ یعنی وہ الگ بات ہے کہ آپ کا ضمیر بار بار آپ کو جگاتا ہے، آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے یہ غلط کیا، اور صحیح پہ آپ کو یعنی اطمینان دیتا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ سم ٹائمز یہی بھی ہوتا ہے نا کہ ایک بار آپ جھوٹ بولیں، پہلی بار انسان چوری کرتا ہے، کچھ غلط کام کرتا ہے تو اس کو اندر یعنی کھٹکتا رہتا ہے کہ ہو یعنی غلط ہو گیا، غلط ہو گیا. بار بار کرتا ہے تو اس کے بعد یعنی وہ ضمیر جو ہے نا، اس کا انر کانشیس جو ہے نا، بیسیکلی اس کے ماحول سے اور اس کے اپنے عمل کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ دب جاتا ہے. لیکن یہ چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں. اسی طرح یعنی توحید کی بات ہو گئی، اور یہ کہ موریلٹی کی بات ہو گئی، اور ضمیر کی بات ہو گئی، یہ ساری چیزیں وہ ہیں فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. یہ اللہ کی وہ فطرت ہے جس پر کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا. اور یہ ساری چیزیں آپ کو کس میں نظر آتی ہیں؟ یعنی دین اسلام جو ہے یہ توحید سے ہٹ کر کوئی دین نہیں ہے. توحید سے ہٹ کر کسی چیز کو یعنی اس کی تبلیغ نہیں کرتا کہ اچھا جو ہے اللہ سے ہٹ کر کوئی اور بھی معبود ہیں، کوئی اور بھی جو ہیں ان کے پاس اختیارات ہیں یا کچھ ہے. نہیں، صرف اور صرف ایک اللہ کی بات ہے. دین اسلام کیا ہے؟ خالصتاً اللہ تعالیٰ کے بارے میں، توحید کے بارے میں، ایک خدا کے بارے میں. اور یہی ایک خدا کی وہ فطرت ہے جو کہ جس پر کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. تو اس سے بات کیا پتہ چل رہی ہے کہ دین اسلام ہی کیا ہے؟ صحیح اور درست دین ہے. اب یہ جو فطرت جس پر انسانوں کو پیدا کیا گیا توحید کی فطرت پر، تو اس میں ہے کیا کہ لا تبدیل لخلق اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. اب تبدیلی سے کیا مراد ہے؟ یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ اس میں آپ کو کوئی ڈفرنس نہیں نظر آئے گا. تمام کے تمام انسان اس فطرت کے معاملے میں سب کے سب برابر ہیں، سب کے سب برابر ہیں، سب میں یہی ایک چیز ہے، اور سب میں یہ چیز کیا ہے؟ کامن ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسی پر انسانوں کو بنایا. اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو انسانوں کے اندر رکھ دیا ہے. تو ایسے نہیں ہو سکتا کہ اس کی جگہ کوئی اور فطرت یعنی ڈال دی جائے، انسانوں کے اندر کچھ اور ڈال دیا جائے. نہیں، یہ فطرت توحید کی فطرت جو کہ انسانوں میں رکھ دی گئی ہے، اس کو کوئی بھی اس میں سے انسانوں میں سے ریموو نہیں کر سکتا، اس کو بدل نہیں سکتا. بدل مین
کہ وہی بات ہے، یعنی ماحول کا اثر اس کو دبا ضرور سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے اندر سے اس چیز کو بالکل نکال دے. ہو سکتا یعنی دیکھا نا کہ سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ لوگ اس قدر یعنی سخت دل ہو جاتے ہیں، اور یعنی کافری کی مثال لے لیں کہ اپنی پوری زندگی میں اپنے کفر پر بہت زیادہ وہ یعنی بضد ہوتا ہے اور بہت سختی کے ساتھ ہوتا ہے کہ نہیں ڈٹا ہوا ہوتا ہے. لیکن سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ یعنی ایٹ دی اینڈ جو ہے اگر کوئی اس کو یعنی توحید کی طرف بلائے تو فائنلی یعنی سم ہاؤ کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کی وہ چیز جو دبی ہوئی ہوتی ہے وہ باہر آ جاتی ہے. تو بیسیکلی ایسا کیوں نہیں ہے کہ اچھا یعنی ہمیشہ وہ ادھر ہی رہا، بلکہ اس کے اندر کی چیز نکل آئی، اس لیے کہ اس کے اندر وہ تھی. بے شک وہ کافر تھا، کفر پر تھا، لیکن اندر اس کے وہ جو توحید والی بات تھی وہ اندر ہی تھی، دب ضرور گئی تھی لیکن وہ وہاں سے نکلتی نہیں ہے. اور سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ جب اگر کچھ حالات کچھ توفیق کسی کو مل جائے تو وہ چیز کیا ہے پھر جو ہے وہ باہر آ جاتی ہے. تو بیسیکلی کیا ہے کہ یہ ایسی چیز ہے کہ جو کہ دب تو سکتی ہے ماحول کی وجہ سے اور دوسری چیزوں کی وجہ سے اور دوسرے اسباب کی وجہ سے، لیکن اس کو کوئی نکال نہیں سکتا. اور ذالک الدین القیم، کہ یہی کیا ہے سیدھا اور درست دین ہے، یعنی توحید پر مبنی دین جو کہ اسلام ہے، یہی کیا ہے دین القیم، بالکل جو ہے سیدھا اور درست دین ہے. اب یہ تمام باتیں ہونے کے باوجود وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثریت جو ہے نا لوگوں کی اس بات کو نہیں جانتی کہ یہ جو توحید پر مبنی دین ہے یہی جو ہے سچا اور درست دین ہے. اور پھر بھی کیا ہے کہ لوگ جو ہے یعنی اپنی اس فطرت سے جو ہے نا وہ ہٹ جاتے ہیں اور مختلف چیزوں میں جو ہے وہ انوالو ہو جاتے ہیں. اب کیا ہے، اب اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ منیبینا، رجوع کرنے والے، الیہ اس کی طرف، واتقوہ اور ڈرو اس سے، واقیموا الصلاۃ اور قائم کرو نماز، ولا تکونوا اور نہ تم ہونا من المشرکین مشرکین میں سے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ منیبین یعنی رجوع کرنے والے، الیہ اس کی طرف یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف، واتقوہ اور اس سے ڈرو، اور قائم کرو نماز. اب کیا ہے کہ انسان جب اسلام کی طرف اپنا چہرہ موڑ لے گا، ایک اللہ کی ذات کو اپنی زندگی کا مرکز اور محور بنا لے گا، اپنی فطرت پر آ جائے گا، اپنی فطرت ہی کو جو ہے جسے کہہ لیں کہ گرو کرے گا، تو ایسے میں کیا ہے منیبین الیہ. ایسا نہیں ہوگا کہ اچھا ہم ایک بار توحید پر آ گئے، ایک بار دین اسلام کی طرف آ گئے، یا ایک بار ہم جو ہے ہم نے اپنی زندگی کا محور جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو بنا لیا تو اس کے بعد ہم بس بالکل سیدھے رہیں گے. ایسا نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا کہ بہت بار ہم جو ہے نا اس راستے پہ چلتے ہوئے یعنی دین اسلام کے راستے پہ چلتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص بناتے ہوئے اس راستے میں کیا ہوگا کہ بہت بار جو ہے نا یعنی جو ناخالص ہے اس کی آمیزش ہو جائے گی. بہت بار ہم جو ہے تھوڑے سلپ ہو جائیں گے، کچھ ڈی ٹریک ہو جائیں گے، اپنے اصل سے ہٹ جائیں گے. تو ایسے میں کیا ہے منیبینا، یعنی بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیں پلٹنے کی ضرورت پڑتی رہے گی. بار بار ایسا نہیں ہوگا کہ ہم نے ایک بار اپنا چہرہ سیدھا کر لیا، درست کر لیا تو اب ہم جو ہے ڈسٹریکٹ نہیں ہونے لگے. نہیں، بار بار جو ہے ہم ڈسٹریکٹ ہوں گے، لیکن کرنے کا کام کیا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اچھا ہم ڈسٹریکٹ ہو گئے تو ڈسٹریکٹ ہی رہیں. نہیں، جیسے ہی ہم ادھر ادھر تھوڑا سا پھسلے تو فوراً منیبینا، فوراً کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لو، اور کیا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور نماز قائم کرو. تو بیسیکلی نماز کیا ہے، یعنی یہ اطاعت اور یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ نماز یعنی اگر آپ کہتے ہیں نا کہ واتقوہ کہ اللہ سے ڈرو، اور انسان اگر اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو اس کا جو اظہار ہے نا بیسیکلی وہ نماز کے ذریعے سے ہو جاتا ہے. کہ جب آپ کہتے ہیں کہ وہ یعنی اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کیا ہے تو تقوی کا اظہار جو ہے نا وہ سب سے پہلے کہاں سے ہو جاتا ہے، نماز سے. نماز کیا ہے کہ جیسے یعنی نماز بیسیکلی بہت بڑی اطاعت ہے. نماز میں فرما برداری کا اظہار ہوتا ہے اور انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جاتا ہے، اور اس میں بھی دیکھیں کہ اپنا چہرہ، اپنا
سر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے نیچے زمین پر سجدہ ریز ہو جاتا ہے اور اپنا آپ سارے کا سارا جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے. اور یہ دیکھیں کہ جب انسان زمین پر سجدہ کرتا ہے تو اس کے بیسیکلی کیا ہے کہ اپنا آپ پورے کا پورا وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں دے دیتا ہے. یعنی اس چیز کا اظہار ہوتا ہے کہ یا اللہ میری مرضی یا میرا اختیار یا میری اپنی خواہش کچھ نہیں ہے، میری ہر عمل، ہر چیز، ہر مرضی، ہر خواہش جو ہے، میرا ہر عمل کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے تابع ہے. یعنی میری عقل، سوچ، ہر چیز کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے تابع ہے. اور سبحان اللہ، یعنی یہ بھی ہے نا کہ جیسے یہ جو انسان کا دماغ ہے اس کے بھی ڈفرینٹ پارٹس ہوتے ہیں، اور ڈفرینٹ پارٹس مین کہ ہر حصے کا مختلف مختلف کام ہے. اور سبحان اللہ، یہ جو سامنے کا یعنی جو فرنٹل لوب آئی تھنک اس کو بولتے ہیں، کہ جو سامنے کا حصہ ہوتا ہے دماغ کا، وہ بیسیکلی آپ کی ریزننگ، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اور قوت فیصلہ وہ ساری کی ساری اس میں ہوتی ہیں. یعنی دماغ کا وہ حصہ جو کہ سامنے کی طرف ہوتا ہے، فور ہیڈ والی سائڈ پہ ہوتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ ساری کی ساری ریزننگ اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اور قوت فیصلہ وہ ساری اسی میں سے ہو رہی ہوتی ہے. اور سبحان اللہ، ہم اسی حصے کو اپنے رب کے سامنے نیچے رکھ دیتے ہیں اور اپنا آپ پورے کا پورا جو اس کے سپرد کر دیتے ہیں. تو بیسیکلی کیا ہے کہ نماز جو ہے، یعنی بیسیکلی ہم پہلے قیام میں کھڑے ہوتے ہیں، پھر رکوع کرتے ہیں، فائنلی نیچے سجدے میں گر کر اس چیز کا اظہار کرتے ہیں کہ بس اب کیا ہے کہ ساری کی ساری اطاعت اور فرمانبرداری اللہ تعالیٰ ہی کے لیے. اور یہی چیز اللہ تعالیٰ کو ریکوائر ہے کہ ہمیں کیا کہا گیا کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ، کہ بالکل جو ہے نا اپنا چہرہ اللہ ہی کی ذات کی طرف جو ہے وہ موڑ لو. اور اس کے لیے یعنی اس کا اظہار کیسے ہوگا کہ بار بار انسان اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹے، رجوع کرے اور اس کا تقوی اختیار کرے اور اس کا اظہار کیا کرے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، یعنی نماز قائم کرے، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نہ تم ہونا مشرکین میں سے. اور اب جیسے منیبین کی بات ہوئی ہے تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بار بار پلٹنا جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ اچھا ہم کہیں کہ اچھا ہم ٹھیک ہو گئے، سیدھے ہو گئے، درست ہو گئے تو ہم ہمیشہ ایسے ہی ہیں. نہیں، غلطیاں اور خطائیں جو ہے نا وہ انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں. اور اسی لیے جیسے دیکھیں کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں. یعنی بیسیکلی یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کا پلٹنا جو ہے یہ بہت بہت زیادہ پسند ہے، بہت زیادہ پسند ہے. اور اسی لیے جیسے ایک حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، حدیث قدسی ہے کہ اے میرے بندو تم دن رات جو ہے گناہ کرتے ہو، دن رات گناہ کرتے ہو. اور یہ کتنی بڑی حقیقت ہے کہ ہم کتنا بھی بچنا چاہیں لیکن پھر بھی کیا ہے کہ یعنی پھر بھی کیا ہوتا ہے کہ جو ہے یعنی غلطیاں جو ہیں وہ ہو جاتی ہیں، خطا ہو جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو تم دن رات گناہ کرتے ہو اور میں دن رات یعنی کیا کرتا ہوں کہ تمہیں معاف کرتا رہتا ہوں، معاف کرتا رہتا ہوں. تو ہے کیا کہ مجھ سے بخشش مانگو میں تمہیں معاف کر دوں گا. یعنی سبحان اللہ، یعنی انسان بیسیکلی جو ہے نا گناہ کا سرزد ہونا اتنی بڑی بات نہیں ہوتی، جتنی بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ انسان گناہ کرنے کے بعد اس پر ڈھیٹ بن جائے اور اس پر شرمندہ نہ ہو، اس پر توبہ نہ کرے، استغفار نہ کرے اور اس سے جو ہے باز نہ آئے. یہ بات جو ہے نا یقین کریں کہ گناہ کرنے سے بھی زیادہ بدتر ہوتی ہے. کیسے؟ بہت یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنے بڑے بڑے لوگ گناہ کر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے جب وہ معافی مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتے ہیں. جب انسان اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے کہ اس نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے اور کتنی بار کیا ہے. اس چیز کو ذرا بھی نہیں کنسیڈر کیا جاتا. صرف کیا ہے کہ انسان کے پلٹنے کی دیر ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ جو اس کو معاف کر دیتے ہیں. اور لیکن اگر انسان یعنی یہ چیز وہی بات ہے نا کہ اگر ہم حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان کی بات کو لیں تو غلطیاں دونوں سے ہوئی تھیں، لیکن فرق کہاں سے پڑا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا درجہ عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، اور دوسری طرف شیطان کیا ہے، مردود ٹھہرا. کیوں؟
کیونکہ اس کی غلطی ہوئی اور وہ اپنی غلطی پر جو ہے وہ اڑ گیا، ڈٹ گیا اور اس نے توبہ استغفار نہیں کی۔ جبکہ آدم علیہ السلام کیا ہے کہ جیسے ہی ان کو ریئلائز ہوا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر دی تو فوراً جو ہے وہ یعنی شرمندہ ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ معافی مانگی۔ تو بیسیکلی یہ پلٹنا جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور اس کو قطعاً بھی ڈیلے نہیں کرنا چاہیے، قطعاً بھی ڈیلے نہیں کرنا چاہیے۔ جب بھی انسان کو ریئلائز ہو، یعنی ہوتا ہے نا کہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، سمٹائمز آپ ایسی بات کر دیتے ہیں کہ سامنے والے کا دل دکھ جاتا ہے، تو فوراً جو ہے نا جیسے پتہ چلے کہ اچھا میری وجہ سے کوئی ہرٹ ہو گیا ہے، کسی کا دل دکھ گیا، تو دیر نہیں لگانی چاہیے کہ اچھا جب میں بیٹھوں گی نا نماز پڑھنے، جس دن میں بہت اچھی نماز پڑھوں گی اس دن میں بعد میں جو ہے نا توبہ استغفار کروں گی۔ نہیں، فوراً کی فوراً جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ استغفار ہونا چاہیے۔ اور پھر یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب انسان جیسے نماز کی بات ہوئی ہے نا کہ منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ، کہ رجوع کرنے والے اس کی طرف اور اس سے ڈرو اور نماز قائم کرو، تو اس میں جیسے نماز کی بات ہے تو یہ بھی ہوتا ہے نا کہ جیسے ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی انسان جو ہے وہ اس سے گناہ سرزد ہو جائے تو اس کے بعد وہ وضو کرے، یعنی پراپر وضو، صحیح طریقے سے وضو کرے اور 2 رکعت نماز ادا کرے۔ 2 رکعت نماز ادا کرے اس طرح سے کہ وہ اپنے نفس کے ساتھ باتیں نہ کرے، یعنی بالکل فوکسڈ ہو کر، فلی یعنی خشوع اور خضوع کے ساتھ 2 رکعت جب نماز ادا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے، گناہوں کی توبہ جو اس کو طلب کرتا ہے، معافی کو طلب کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سبحان اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ یعنی کتنی پیاری بات ہے کہ گناہ سرزد ہو جائے تو اچھے طریقے سے وضو کر کے اور فل کانشیسنس کے ساتھ، پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، پورے دل کے ساتھ 2 رکعت انسان پڑھے اور اپنے گناہ کی جو ہے معافی مانگے، اور گارنٹیڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں گے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ گناہ چھوٹا سا ہو، بڑا سا ہو، اتنی بار کیا ہو، اتنی بار نہ کیا ہو، کوئی کنڈیشن نہیں ہے، کوئی کنڈیشن نہیں سیٹ کی گئی، نہ گناہ کی نوعیت کی اور نہ ہی گناہ کے تکرار کی۔ صرف یہ کہا گیا کہ جو انسان وضو کر کے اچھے طریقے سے 2 رکعت نماز پڑھ لے، اپنے لیے توبہ اور استغفار کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ جیسے کہ استغفار بہت بہت امپورٹنٹ ہے۔ منیبین میں آتا کیا ہے بیسیکلی استغفار، یعنی کہ بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹو، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو۔ اور اس میں جیسے یہ بھی آتا ہے کہ استغفار جو ہے نا اس کی بہت زیادہ کثرت ہونی چاہیے، اور جیسے کہ ہمیں ایک حدیث میں بھی پتہ چلتا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنا نامہ اعمال دیکھے قیامت کے روز اور اس کو دیکھ کر خوش ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ کثرت کے ساتھ استغفار کریں، کثرت کے ساتھ استغفار کریں۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ یعنی بڑی پیاری بات یہاں پر بتائی گئی ہے کہ جو سچا دین ہے وہ دین اسلام ہے، کیونکہ یہی جو ہے یہی دین توحید پر مبنی دین جو ہے نا اسی کے ساتھ انسانوں کو پیدا کیا گیا ہے۔ اور پھر یہ کہ اس پہ چلتے ہوئے انسان یعنی خطائیں ہوں گی اور سلپ ہو جائے گا، گرے گا، لیکن کیا ہے کہ گر کر گرا نہ رہے، اگر سلپ ہو گیا تو اپنے آپ کو لیٹ نہ کرے کہ اچھا میں سلپ ہو گیا ہوں تو سلپ ہوتا ہی رہوں، یعنی ہونے دوں، اپنے آپ کو گرنے دوں، نہیں، بلکہ فوراً اٹھ کھڑا ہو، اپنے آپ کو سنبھالے اور اپنے رب کی طرف جو ہے وہ رجوع کرے۔ اور پھر کیا ہے، من الذین فرقوا، ان لوگوں میں سے جنہوں نے فرقو ٹکڑے ٹکڑے کیا، دینہم اپنے دین کو، وکانو اور وہ ہو گے، شیعن فرقہ فرقہ، کلو سب حزب فرقے، بما اس سے جو، لدیہم ان کے پاس ہیں، فرحون خوش ہیں۔ اب کیا ہے کہ دین جس کے ساتھ انسانوں کو اس دنیا میں بھیجا گیا وہ توحید کی ہی کا تھا، لیکن من الذین فرقوا دینہم، یہ جو توحید کا دین تھا اس کو انسانوں نے فرقو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ توحید کے دین کو کیسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا کہ جب اس میں ڈیفرنٹ چیزیں لوگوں نے اپنی پسند سے، اپنی عقل سے ایڈ کر دیں، جھوٹے معبود بیچ میں ایڈ کر دیے، تو پھر کیا ہوا کہ یعنی ڈیفرنٹ جو ہے وہ یعنی دین بن گئے، گروہ بن گئے، فرقہ فرقہ ہو گئے۔ اور کل حزب بما لدیہم فرحون، اور ہر فرقہ جو ہے نا
جو کچھ اس نے بنایا اپنی پسند کے ساتھ، جو بھی ایڈیشن اس نے اپنے جو فطری دین تھا توحید کے دین میں اس نے جو بھی ایڈیشن کیا، باطل ایڈیشن کیا، اس کے ساتھ کیا ہے؟ فرحون، بہت خوش اور مطمئن ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ وَإِذَا، اور جب مسّا پہنچتی ہے، الناسا لوگوں کو، درن تکلیف، دعو پکارتے ہیں، ربہم اپنے رب کو، منیبینا رجوع کرتے ہوئے، الیہ اسی کی طرف، ثم پھر، اذا جب، اذاقہم وہ چکھاتا ہے ان کو، منہ اپنی طرف سے، رحمتن رحمت، اذا اسی وقت، فریقن ایک فرقہ، منہم ان میں سے، بربہم اپنے رب سے، یشرکون شرک کرنے لگتے ہیں، لیکفروا تاکہ وہ ناشکری کریں، بما اس کی جو، آتیناہم دیا ہم نے ان کو، فتمتعوا پس فائدہ اٹھاؤ، فسوف تعلمون پھر ان قریب تم جان لوگے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور چیز بتا رہے ہیں کہ یہ جو لوگ تھے جنہوں نے اصل دین توحید کو یعنی گڑبڑ کر دیا اور مختلف چیزیں ایڈ کر کے اور مختلف گروہوں میں بٹ گئے، تو اب ہے کیا کہ اب یہی لوگ، کیا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو تکلیف پہنچاتے ہیں، یعنی کیا ہوتا ہے کہ اس پر تکلیف پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، تو ایسے میں کیا ہوتا ہے؟ دعو ربہم منیبین، کہ پھر اپنے رب کو جو ہے نا وہ یعنی فوراً اپنے رب کی طرف پلٹتے ہیں اور خوب خوب اس سے رجوع کرتے ہیں۔ اور ہے کیا کہ ثم اذا اذاقہم جب ان کو یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے منہ رحمتن اپنی رحمت چکھاتے ہیں، یعنی ان پر سے ان کو تکلیف کو ہٹا دیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ دنیا کی نعمت ان کو عطا کرتے ہیں، تو پھر ایسے میں انہی لوگوں میں سے ایک گروہ، ایک فرقہ ایسا ہے جو کہ اپنے رب کے ساتھ جو ہے وہ شریک ٹھہرانے لگتا ہے۔ یعنی ہے کیا کہ انسان پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو ایسے میں وہ جو جتنے بھی باطل معبود ہوتے ہیں، جتنے بھی جھوٹے معبود ہوتے ہیں نا، ان سب کو انسان بھول جاتا ہے اور پھر صرف ایک اللہ کو پکارتا ہے۔ اور یہ چیز آپ نے دیکھی ہوگی کہ لوگ جو ہے نا چاہے وہ کسی کے اس میں بھی ہوں، یعنی انہوں نے مختلف وہ رکھے ہوتے ہیں، معبود ہوتے ہیں، لیکن جب مصیبت پڑتی ہے تو پھر ایک جو بڑا یعنی جو ان کے نزدیک ایک بڑی ذات ہوتی ہے، ان کے نزدیک بھی جو ایک بڑی ذات ہوتی ہے وہ اسی کو پکارتے ہیں، اسی کو پکارتے ہیں، اور انہیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو مصیبت اب مجھ پر پڑی ہوئی ہے نا، یہ صرف اور صرف یہ جو سب سے بڑی ہستی ہے نا، یہی جو ہے نا مجھے اس تکلیف میں سے جو وہ نکال سکتی ہے۔ اور یہی ٹائم ہوتا ہے اس چیز کے ثبوت کا کہ انسان کی دل کی گہرائیوں کے اندر توحید کی جو شہادت ہے، توحید کی جو گواہی ہے وہ موجود ہے۔ کیونکہ جب وہ بہت تکلیف میں ہوتا ہے اسے کچھ دکھائی نہیں ہوتا، چھوٹی موٹی تکلیف کی بات نہیں ہے، چھوٹی موٹی تکلیف میں تو انسان کی نظریں بہت سارے سبب اسباب، یہ چیز وہ چیز ایسے، یہ وہ فلانا، یعنی بہت چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب اس سے اس کے سارے سبب اسباب، اس کے سارے جھوٹے معبود اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، مینز کہ اسے کوئی بھی امید دکھائی نہیں دیتی، تب وہ اس ایک بڑی ہستی کو پکارتا ہے، تب وہ اس ایک بڑی ہستی کو پکارتا ہے۔ وہ کیوں پکارتا ہے؟ کیونکہ اس کے دل کے اندر یہ بات جو ہے نا وہ رکھ دی گئی ہے کہ اللہ ہی کی ذات واحد ذات ہے جو کہ اس کی تکلیف کو دور کر سکتی ہے، جو کہ اس کی اس مشکل کو جو ہے وہ دور کر سکتی ہے۔ اب ہے کیا کہ وہی بات ہے کہ انسان جیسا بھی ہو، جس طرح کا بھی ہو، جب وہ اپنے رب کو خالص ہو کر اس کی طرف پلٹتا ہے، اس کو پکارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے مایوس نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ اس کو یوں ہی جو ہے نا خالی نہیں بھیجتے۔ کیا ہوتا ہے کہ ثم اذا اذاقہم منہ رحمتن، اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں اور اسے دنیاوی نعمت جو ہے وہ عطا کر دیتے ہیں۔ لیکن ہے کیا کہ انسان جیسے ہی مصیبت سے اس کو نجات ملتی ہے تو وہ جو اس کی اندر کی جو اوریجنل باہر آیا تھا وہ پھر سے جو ہے نا اس کو دبا دیتا ہے، پھر سے کیا کرتا ہے کہ اپنے رب کے ساتھ جو ہے نا شرک کرنے لگ جاتا ہے۔ اور شرک کیا ہوتا ہے کہ جب مصیبت سے نکل گیا تو پھر بھول جاتا ہے کہ وہ وقت جس پہ کہ کوئی چیز کام نہیں کر رہی تھی اور میں نے خالص ہو کر اپنے رب کو پکارا تھا اور اسی نے میری تکلیف کو دور کیا، تو بعد میں کیا ہے کہ وہ ساری چیزیں، اچھا فلاں چیز ہو گئی تھی، فلاں نے ایسے کیا، فلاں نے ایسے کیا، ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا وہ دوسروں کی طرف منسوب کرنا شروع کر دیتا ہے۔
اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ لیکفروا، تاکہ یعنی اس نعمت کی بیسیکلی جو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی رحمت دی ہوتی ہے، نعمت دی ہوتی ہے، یہ اصل میں کیا ہوتا ہے؟ ایز اے رزلٹ، یعنی نتیجتاً کیا ہوتا ہے کہ وہ اس نعمت کی ناشکری کر رہا ہوتا ہے، جو کہ کیا ہے؟ آتیناہم، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے دی ہوتی ہے، تو ایسا کرتے ہوئے کہ اس چیز کو وہ دوسروں کی طرف ایٹریبیوٹ کرتا ہے، دوسروں کی طرف جو ہے وہ منسوب کر دیتا ہے، تو ایسا کرتے ہوئے وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کی ناشکری کر رہا ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ فتمتعوا، بس فائدہ اٹھا لو، یعنی اللہ تعالیٰ نے تو جو کرنا تھا وہ کر دیا، یعنی تم اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی، اور تکلیف میں سے نکلنے کے بعد اب تم نے دوسری چیزوں کو بڑا مان لیا، دوسری چیزوں کو کریڈٹ دے دیا، تو ہے کیا یہ؟ ایسا کر کے تم نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کی ناشکری کر دی۔ فتمتعوا، اللہ تعالیٰ نے تو اب تمہیں نعمت دے دی ہے، اٹھا لو فائدے اس دنیا کے۔ فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے، یعنی ایک طرح سے وارننگ ہے کہ ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اصل میں تمہیں تکلیف سے نکالنے والی ذات کون سی تھی۔ اور یہ دیکھیں کہ یہ رویہ بہت ہی زیادہ کامن ہے، بہت کامن ہے، اور ہمیں سب کو جو ہے نا اس چیز میں بہت بہت زیادہ محتاط ہونا چاہیے اور خیال رکھنا چاہیے کہ کیا ہوتا ہے کہ یعنی ہم کوئی بھی ہمارا کام پھنسا ہوا ہوتا ہے، کوئی بھی مشکل ہوتی ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، تو ہم دعائیں بھی مانگ رہے ہوتے ہیں، سبب اسباب بھی جو اختیار کر رہے ہوتے ہیں، اور بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ سبب اسباب ہم لے رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ورک نہیں کر رہے ہوتے، اور فائنلی وہ چیزیں یا کچھ اور سبب بن جاتے ہیں جو کہ ہماری تکلیف کو دور کر دیتے ہیں، یعنی دور کرنے کا سبب بن جاتے ہیں۔ تو ایسے میں کیا ہے کہ یعنی ایک مومن جو ہے نا وہ اس چیز میں بہت کانشیس ہوتا ہے کہ اس کی نگاہ ہمیشہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رہتی ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، میں ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے میڈیسن دی اور میں ٹھیک ہو گیا، لیکن مجھے ٹھیک کرنے والا، مجھے شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ ڈاکٹر نہیں تھا، اس کی ایکسپرٹیز نہیں تھی اور اس کی سکل نہیں تھی، یا یہ کوئی میڈیسن جو ہے نا اس میں کوئی بہت جادو نہیں تھا، ایسا کچھ نہیں تھا، یعنی شفا اگر مجھے ملی ہے تو اللہ تعالیٰ کے دینے سے ملی ہے۔ یہ تو ظاہری چیزیں تھیں، ظاہری سبب تھے جو کہ میں نے لینے تھے، لیکن ان ظاہری اسباب کو افیکٹو کس نے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات میں۔ تو اصل میں کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہی ہوتا ہے نا کہ اگر یعنی کیا ہوتا ہے کہ جیسے فار ایگزامپل روڈ پہ ڈرائیو کر رہے ہیں، گاڑی سلپ ہونے لگی، تو ڈفرینٹ اسٹریٹجیز انسان لیتا ہے، اچھا ایسے کر لو، ایسے کر لو، ادھر کو لے جاؤں، ایسے کر دوں، یعنی ڈفرینٹ چیزیں، تو اب بچت ہو جاتی ہے، تو بچانے والی کون سی ذات ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے۔ اگر آپ نے کچھ یعنی بہت جو ہے انسٹنٹ آپ نے کچھ اچھا کر بھی لیا، تو وہ انسٹنٹ خیال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات نے ڈالا ہوتا ہے، لیکن اس وقت یعنی اس میں سے نکلنے کے بعد ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ واہ دیکھا میرے ذہن میں یہ آیا، میں نے ایسے کیا، میں نے جلدی سے ایسے کر دیا، یہ میری سوچ تھی، یہ میرا خیال تھا، یہ میرا آئیڈیا تھا، یعنی سارا کریڈٹ یا تو ہم اپنی ذات کو دینا شروع کر دیتے ہیں، یا پھر سراؤنڈنگ میں جو چیزیں ہوتی ہیں، انسان ہوتے ہیں، ان کو دینا شروع کر دیتے ہیں، چیزوں کو دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس معاملے میں جو ہے نا بہت محتاط ہونا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں کہ اچھا ہمیں پتہ تو ہے، ہماری سوچ کے اندر یہ ہے کہ کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن اظہار بھی جو ہے نا وہ اسی کے مطابق ہونا چاہیے، کیونکہ اگر دل میں آپ کی سوچ بڑی اسٹرانگ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے سب کچھ کیا ہے، میں کچھ نہیں ہوں، یا میرے ارد گرد کی جو چیزیں ہیں، جو لوگ ہیں، ان کا کوئی کمال نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا کمال ہے، اگر یہ بات انسان کے دل میں بہت اسٹرانگ ہے تو یقین کریں اس کی جھلک آپ کو اس کے الفاظ میں بھی نظر آئے گی، اس کی گفتگو میں بھی نظر آئے گی، کیونکہ انسان کے دل میں جو چیز ڈومیننٹ ہوتی ہے نا وہی اس کی زبان پہ آ جاتی ہے۔ اگر ڈومیننٹ یہ خیال ہے کہ میں بڑی چیز ہوں، میرے ایسے کرنے سے یہ ہو جاتا ہے، میرے میں یہ کمال ہے، لوگوں نے ایسے کر دیا، لوگ میرے لیے یہ کر دیتے ہیں، اگر ڈومیننٹ یہ چیز ہے تو باتوں میں بھی وہی چیز چھلکے گی۔ اگر دل میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی سب سے اوپر ہے کہ اللہ ہی کرنے والا ہے، تو یقین کریں کہ یہ گفتگو میں پھر خود بخود یہ چیزیں آ جاتی ہیں، پھر کوئی کوشش نہیں کرنی پڑتی۔ اور اصل کیا ہے
کہ دل میں اس چیز کو بہت اسٹرانگ انف کیا جائے، بہت اسٹرانگ انف کیا جائے کہ ہماری باتوں سے بھی یہ پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات سب کچھ کرنے والی ہے، میں کچھ نہیں ہوں۔ اور یہ جب انسان ایسے کرتا ہے کہ تکلیف سے نکل کر یا کوئی کامیابی پا کر جو ہے سمجھتا ہے میرا اپنا کمال ہے، لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، سبحان اللہ، تو وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا ناشکری میں آ جاتا ہے، انسان کیا کر دیتا ہے، ناشکری کر جاتا ہے۔ اور پھر کیا ہے، کیا انزلنا، اور جیسے یہ جو ابھی بات ہوئی نا کہ انسان جب بہت اخیر تکلیف کا لیول اس پر آتا ہے، جب اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا، تو ایسے میں وہ اللہ کو پکارتا ہے۔ تو اس میں جیسے ایک واقعہ بھی آتا ہے نا کہ حضرت اکرمہ جو کہ ابو جہل کا بیٹا، بیسیکلی جب مکہ فتح ہوا تو مکہ سے وہ فرار ہو گیا، اسے لگا کہ اب جو ہے یعنی میرے ساتھ کچھ اچھا سلوک نہیں کیا جائے گا، تو اب اس نے یعنی دوڑا مکہ سے، تو آگے دیکھا کہ ایک جہاز جو ہے، بحری جہاز جو ہے یعنی تیار تھا جانے کے لیے، تو بہرحال بیٹھ گیا، اور جب سمندر میں گئے تو خوب طوفان آیا، اور کیا تھا کہ جب طوفان زیادہ ہونے لگا تو ظاہر سی بات ہے اس میں سب مشرک تھے، تو سب نے جو ہے جو ان کے بت تھے ان سب کو انہوں نے پکارنا شروع کیا، لیکن کچھ بھی یعنی کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ فائنلی جب ان کو لگا کہ کوئی چیز کام نہیں کر رہی، یعنی جن کو ہم پکار رہے ہیں، تو ایونچولی انہوں نے ایک اللہ کو پکارا، کیونکہ مکہ والے جو ہیں ان کو اللہ پہ تو ایمان تھا، مانتے تھے کہ ہاں بڑی ذات وہ ہے، لیکن بت بھی بنا رکھے تھے۔ تو بیسیکلی جب انہوں نے اللہ کو پکارا تو اکرمہ کہتے ہیں کہ یعنی یہی تو وہ بات ہے، یہ جو مشرک ہیں، یہ جو بتوں کے اتنے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور ان کو انہوں نے اپنا سب کچھ مان رکھا ہے، اور اس کے پیچھے یعنی ان بتوں کے پیچھے جو ہے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی دشمنی کی، تو جس شخص کے ساتھ دشمنی کی وہ شخص تو ایک اللہ ہی کی طرف پکارتا ہے جس کو اب یہ مصیبت میں پکار رہے ہیں، سبحان اللہ۔ تو یہ وہ والی بات تھی کہ جب انہوں نے کہا کہ اچھا یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اگر میں اس سے بچ گیا تو میں یعنی واپس جا کر جو ہے وہ اسلام قبول کر لوں گا، کیونکہ یہی تو بات ہے جس کی تبلیغ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو یہی ایک اللہ کی طرف پکارتے ہیں جن کو یہ بت جو ہیں یہ مشرکین جو ہیں مشکل میں پڑھ کر پکار رہے ہیں۔ تو ہوا کیا تھا بیسیکلی، وہ بھی یعنی پھر طوفان سے ان کو نجات ملی، اور بعد میں آ کر جو انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو ہے کیا کہ انسان جو ہے مصیبت میں اللہ ہی کو پکارتا ہے، اور لیکن اصل بات کیا ہے کہ اس کے بعد بھی انسان جب تکلیف سے نکل آئے تو پھر کیا ہے، اپنے رب ہی کی طرف ہے، نہ کہ یہ کہ دوسروں کو جو ہے وہ شریک ٹھہرانا شروع کر دے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ کیا انزلنا، نازل کی ہم نے، علیہم ان پر، سلطانن کوئی دلیل، فہوا پس وہ، یتکلم بتاتی ہے، بما اس چیز کو کہ کانو وہ ہیں، بھی اس کے ساتھ، یشرکون شریک ٹھہراتے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے پاس کوئی دلیل ایسی ہے جو کہ ان کو بتاتی ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہیں، اور یہ بات ہم بہت بار ڈسکس کر چکے ہیں کہ یقین کریں جب توحید کی بات ہوتی ہے، ونس کی بات ہوتی ہے، اور اس کے اگینسٹ، اس کے پیرلل جب بھی شرک کی بات ہوتی ہے، ایک سے زیادہ خداؤں کی بات ہوتی ہے، تو لوگ کبھی بھی اس چیز کو پروو نہیں کر پاتے، ہمیشہ جو ہے نا یعنی اتنی کھوکھلی اور اتنی ہلکی بات ہوتی ہے ان کی کہ کبھی بھی اس کو جو ہے نا وہ یعنی کوئی ایویڈنس نہیں لا سکتے، اس کو پروو نہیں کر سکتے، اور بہت یعنی فرق جو ہے نا صاف نظر آئے گا۔ کبھی بھی آپ کوئی بھی ڈیبیٹ دیکھ لیں جس میں ایک اللہ کی بات ہو اور دوسری طرف ٹرینٹی ہے یا کچھ اور ہے، تو صاف فرق نظر آئے گا کہ کوئی ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی، جبکہ ایک اللہ کو یعنی ایک اللہ کو ثابت کرنے کے لیے، اس کی گواہی دینے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ دلیل کے طور پر آ جاتی ہیں، اور یعنی بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی دلیل جو ہے نازل نہیں کی، تو جب نازل نہیں کی تو لوگ لا بھی کہاں سے سکتے ہیں۔ اور پھر کیا ہے، وَإِذَا، اور جب اذقنا ہم چکھاتے ہیں الناسا لوگوں کو، رحمتاً رحمت، فرحوا بہا وہ خوش ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ، وَإِنْ اور اگر تصبہم پہنچے ان کو، سیئۃ برائی، بما اس کے سبب جو، قدمت آگے بھیجا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، اذا اسی وقت، ہم وہ، یقنطون نا امید ہو جاتے ہیں۔ اب ایک اور رویہ بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو
دنیاوی نعمت دیتے ہیں تو اس کو پا کر فرحو بہا، بہت خوش ہو جاتے ہیں، بہت فخر و غرور میں جو ہے نا مبتلا ہو جاتے ہیں، اور جسے کہہ لیں کہ نعمتوں کو پا کر جو ہے نا اپنے آپ کو بڑی چیز اور آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری طرف کیا ہے کہ ان تصبہم سیئاتم، اور اگر ان کو کوئی برائی پہنچتی ہے، اور یہ جو برائی بھی آتی ہے، جو ان کی زندگی میں مصیبت آتی ہے، بما قدمت ایدیہم، ان کے اپنے ہی اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ بیسیکلی انسان کی زندگی میں جو بھی شر یا برائی ہوتی ہے اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، جو کہ اس کو بیسیکلی جھنجھوڑا جاتا ہے، اس کو جھنجھوڑا جاتا ہے کہ وہ یعنی جاگے، اور ہوتا ہے ایسے ہی ہے نا کہ انسان اللہ تعالیٰ سے دور 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 جا رہا ہوتا ہے، ذرا سے کام ہمارے کوئی پھنستے ہیں، کوئی مشکل ذرا سی آتی ہے تو ہم سیدھے ہو جاتے ہیں اپنی نمازوں میں بھی، ہر چیز میں بھی، چیریٹی میں بھی، صدقے میں بھی، زکوٰۃ میں بھی۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ یعنی یہاں پر اب جو رویہ بتایا جا رہا ہے کہ ایسے شخص کا ہے جس کو جب نعمت ملتی ہے، رحمت ملتی ہے، تو بہت خوش، آپے سے باہر، فخر و غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے، چھوٹی سی کوئی مشکل آ جائے تو انتہائی مایوس ہو جاتا ہے۔ اور ایسا شخص، یہ رویہ بیسیکلی کس شخص کا ہوتا ہے کہ ذرا سی دنیا ملی تو آپے سے باہر ہو جاؤ، ذرا سی مشکل آ گئی بہت واویلا مچاؤ، ہائے ایسے کیوں ہو گیا، ویسے کیوں ہو گیا، یہ کام ایسے ہونا چاہیے تھا، ایسے نہیں ہوا، مجھے یہ ملنا چاہیے تھا، یہ نہیں ملا، اتنا کم کیوں ملا۔ تو یعنی اس طرح کا رویہ جو ہے نا اس شخص کا ہوتا ہے جس کے لیے یہ دنیا ہی سب کچھ ہوتی ہے، جس کے لیے یہ دنیا ہی سب کچھ ہوتی ہے، تو اس کے لیے یہ بہت بڑی بات بن جاتی ہے اگر اس کو ذرا سی بھی دنیا مل جائے۔ جس شخص کے لیے یہ دنیا بہت امپورٹنٹ ہے، اس کا فوکس، اس کا محور جو ہے یہ دنیا ہی ہے، تو ایسے میں کیا ہے، تھوڑی سی بھی دنیا اس کو ملتی ہے نا تو اسے لگتا ہے واو بہت کچھ مل گیا، اسی کو پا کر وہ بے انتہا خوش ہو جاتا ہے۔ اور دوسری طرف ذرا سی جاتی ہے تو بس بالکل جو ہے نا یعنی اسے لگتا کہ بہت بڑی بات ہوگی اگر میرے سے ذرا سی دنیا میری جو ہے وہ واپس چلی گئی ہے، اور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو ہے وہ بالکل نا امید ہو جاتا ہے۔ اور جبکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مومن ایسا نہیں ہوتا، مومن کا رویہ جو ہے نا ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس سے، اور بہت امیزنگ اس کا رویہ ہوتا ہے، بہت امیزنگ بیہیویئر ہوتا ہے دونوں طرح کے حالات میں۔ اور وہ کیا ہے کہ یعنی بڑا ہی زبردست معاملہ ہے ایک مومن کا کہ جب اس کو یعنی اللہ حدیث میں کیا آتا ہے کہ مومن کا معاملہ کیا ہے، بہت ہی تعجب انگیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو بھی فیصلہ فرمائے وہ اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ یعنی ایک مومن کے حق میں اللہ تعالیٰ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں وہ بیسیکلی اس کی فیور میں ہی جاتا ہے، ڈزنٹ میٹر کہ وہ فیصلہ نعمت کی صورت میں تھا یا مشکل کی صورت میں تھا، دونوں طرح کے حالات میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر کا فیصلہ کرے تو بھی وہ اس کے حق میں ہے، اگر اللہ تعالیٰ اس کے لیے کسی مشکل کا فیصلہ کرے تو بھی سبحان اللہ وہ اسی کو فیور کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ مومن کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ اور کیا ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ ایوری ٹائم یعنی ہر طرح، دونوں طرح کا فیصلہ مومن ہی کے حق میں جاتا ہے؟ تو کیسے ہوتا ہے کہ حدیث میں کیا آتا ہے کہ اگر اسے خوشی حاصل ہو تو شکر ادا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، مومن کو نعمت ملتی ہے تو وہ شکر گزار ہو جاتا ہے۔ شکر گزار کیسے؟ اس نعمت کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری ہی میں استعمال ہوتا ہے، مزید اس کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے، اور نعمت کو پا کر جو ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتا، نعمت کو اس کی فرما برداری ہی میں لگاتا ہے، نعمت کو اللہ تعالیٰ کے اگینسٹ جا کر یوز نہیں کرتا، اس کو یعنی ان کاموں میں نہیں لگاتا کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں۔ جیسے صحت ہے نا، انسان کو صحت ملی ہے تو صحت کا شکر کیا ہے کہ اس سے وہ کام لیے جائیں جس سے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ اگر ہم صحت مند اور تندرست جسم سے وہ کام لیتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے کے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے ان سے ناراض ہوتے ہیں ان کاموں سے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی صحت اور تندرستی کی ناشکری کر رہے ہیں۔ تو بیسیکلی یعنی مومن اگر اسے خوشی ملتی ہے تو وہ خوشی کو پا کر، نعمت کو پا کر، رحمت کو پا کر کیا کرتا ہے؟ شکر کرتا ہے، اور یہ شکر کرنا اس کے لیے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، کسی انسان کو اللہ تعالیٰ نعمت دے اور وہ اس نعمت سے مزید اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرے تو یہ تو اس کے حق میں ہے، یہ بات تو اس کی فیور میں چلی گئی، اس کا تو فائدہ ہی فائدہ۔
اور دوسری طرف کیا ہے کہ اگر اسے کوئی تکلیف پہنچے تو وہ صبر کرتا ہے، اور یہ صبر کرنا اس کے لیے بہتر ثابت ہو جاتا ہے. یعنی جب اس کی دنیا ذرا سی بھی اس سے جاتی ہے، ذرا سی کیا یعنی جتنی بھی چلی جائے، تو اس پر بھی وہ کیا ہے کہ شکوہ نہیں کرتا، واویلا نہیں مچاتا کہ اللہ آپ نے میرے ساتھ ایسے کیوں کر دیا، مجھے تو یہ چیز چاہیے تھی، یہ نہیں ملی، اور اتنی کیوں ملی. ایسے نہیں، اگر کوئی تکلیف بھی آتی ہے، مشکل بھی آتی ہے، تو صبر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو یعنی اپنے پورے دل سے قبول کرتا ہے، اور اپنے رب سے امید لگاتا ہے کہ ابھی اگر میں مشکل میں ہوں تو میرا رب مجھے ضرور اس مشکل سے نکال دے گا. کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر کوئی چیز ہم سے کم ہو گئی ہے، کوئی کمی ہو گئی ہے، تو نو ڈزنٹ میٹر، اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی ہمیں اس سے بہتر عطا کر دے گا. یعنی صبر رکھتا ہے، ہر حال میں وہ صبر کرتا ہے، تو یہ صبر کرنا جو اس کے لیے بہتر ثابت ہو جاتا ہے. یعنی بیسیکلی نعمت ملے تو شکر ادا کرتا ہے جو کہ اس کی فیور میں چلا گیا، تکلیف ملے، کچھ کمی آ جائے تو صبر کرتا ہے، صبر کرنا بھی اس کی فیور میں چلا گیا. اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ یعنی یہ رویہ کب ہوگا؟ یہ رویہ وہ شخص اپنا سکتا ہے جس کا یقین ہے کہ یہ دنیا جو ہے نا عارضی ہے، اس سے کچھ بھی کوئی بڑا ڈفرنس نہیں بنے گا کہ مجھے بہت دنیا مل گئی تو واو پتہ نہیں میں نے کیا مارکا مار لیا اگر میرے پاس بہت کچھ ہے. اسے پتہ ہے کہ بہت بھی مل گیا، فائنلی ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر مجھے یہاں سے چلے جانا ہے، میرے پاس تو کچھ نہیں بچے گا، جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے دے دیا، میں جتنا بھی اکٹھا کر لوں یہ تو یہیں کا یہیں رہ جائے گا. سو وٹ کہ اگر مجھے بہت زیادہ مل گیا. یہی بات اس کو جو ہے نا شکر کی طرف اور عاجزی کی طرف رکھتی ہے، کیونکہ اس کے پتہ ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی ملا ہے اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اس کی عطا ہے، اس کا کوئی کمال نہیں ہے، اور یہ سب عارضی ہے، یہ تھوڑی دیر کے لیے ہے. اس کے بعد کیا ہوگا کہ یعنی میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا اور یہ ساری چیزیں میرے ساتھ نہیں جانے لگیں، تو پھر بہت زیادہ آپے سے باہر ہونے والی تو کوئی بات ہی نہیں بنتی. یعنی وہ چیزیں جو آپ کے پاس تھوڑی دیر کے لیے ہیں، کرائے کی ہیں، آپ ان پر کیوں آپے سے باہر ہوں گے؟ تو بیسیکلی اور دوسری چیز کیا ہے کہ جب اسے تکلیف پہنچتی ہے، کوئی کمی آتی ہے، تو اس پر بھی وہ صبر کرتا ہے، اور سوچ اس کی وہی ہوتی ہے کہ اگر میری زندگی میں کوئی تکلیف یا کمی آ بھی گئی ہے تو اٹس ناٹ فار ایور، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے کہ ہمیشہ ہے، میری ہمیشہ کی زندگی ہے، اگر میں غریب ہوں تو میں ہمیشہ کے لیے غریب ہو گیا. کیا ہو گیا 50-60 سال کی زندگی کے لیے اگر کوئی شخص جو ہے 90 تولے رزق میں رہ بھی گیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ 50-60 سال کی زندگی ہے، 70 سال کی زندگی ہے، یعنی حد ہے تو 100 لگا لیں، اس سے زیادہ تو نہیں جاتے آپ. تو بیسیکلی کیا ہے کہ اور پھر دوسری چیز کیا ہوتی ہے کہ اگر میری زندگی میں تکلیف ہے یا کچھ کمی ہے تو مجھے اس کا اجر میرے رب کی ذات سے ملنے والا ہے. اس اجر کی امید جو ہے نا بیسیکلی اس کو روکے رکھتی ہے شکوہ شکایت کرنے سے اور مایوسی سے. تو بیسیکلی یہ بہت ہی زبردست قسم کا ہمیں یہاں پر ایک چیز بتائی جا رہی ہے کہ جب انسان کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے، تو زندگی کے یہ جو اتار اور چڑھاؤ ہے نا، یہ دونوں اس کو فائدہ دے کر جاتے ہیں. ان دونوں صورتوں میں وہ نقصان میں نہیں رہتا. لیکن جو شخص جو ہے دنیا میں انوالو ہوتا ہے، اللہ کی ذات سے ہٹا ہوا ہوتا ہے، تو دنیا کا ملنا اور دنیا کا اس سے چلے جانا، یہ دونوں باتیں اس کے لیے بہت بہت بڑی بن جاتی ہیں. ہوتا ہی ہے نا، اب ہم کہتے ہیں کہ اچھا ہم تو ایسے نہیں کرتے. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اپنے آپ کو جو ہے نا نوٹس کرنا چاہیے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے کیا ہوتا ہے کہ گھر میں ہی ہیں، فار ایگزامپل کوئی بڑی قیمتی سی چیز ہے، کوئی اچھی چیز ہے، گھر پر کوئی مہمان آئے، کوئی بچے آئے، انہوں نے وہ چیز توڑ دی، آپ کی بڑی فیوریٹ تھی، بڑی مشکل سے آپ نے ڈھونڈی تھی، ایک ہی پیس تھا، تو اس پر جو ہے نا بہت اپنے آپ کو جو ہے نا یعنی وہ نہیں کرنا چاہیے، غم میں اور غصے میں اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ پھر انسان سوچتا ہے. تو یہ ساری یعنی کیا فرق پڑتا ہے، ایک چیز ہی تھی نا، چلی گئی سو چلی گئی. اور سم ٹائمز یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ہمارے اپنے بچے ہیں یا کچھ انہوں نے نقصان کر دیا، کوئی بھی ایسا کام کر دیا، تو ہم جو ہے نا بہت وہ ہو جاتے ہیں، ایسا کیوں کیا، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. ٹھیک ہے، سمجھانا چاہیے اگر ان کی نیگلیجنس ہے یا لاپرواہ رویہ تھا یا کچھ بھی تھا جس کے ایز اے رزلٹ وہ چیز ہوئی، وہ ایک الگ بات ہے کہ آپ ان کو ذمہ دار بنانے کے لیے، ان کو ذمہ داری سمجھانے کے لیے کچھ ان کو بتائیں گے، نصیحت دیں گے. لیکن وہ ہوتا ہے نا کہ بس آپ پہ سے باہر ہو جانا، غم میں چلے جانا، سر پہ سوار کر لینا، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ملنے پر بھی
اور نہ ملنے پر، دونوں میں جو ہے نا انسان کو یعنی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ ساری چیزیں کیا ہیں، عارضی ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اولم کیا نہیں، یرو دیکھا انہوں نے، ان اللہ یہ کہ اللہ یبسطو فراخ کرتا ہے، اور رزق کو لمن جس کے لیے، یشاء وہ چاہتا ہے، ویقدر اور تنگ کر دیتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون کہ ان میں بے شک کیا ہے، آیات ہیں، نشانیاں ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان اس چیز پر غور نہیں کرتا کہ جو رزق کی بات ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کے لیے رزق کو فراخ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے یا قدر یعنی اس کو نپا تلا دے دیتا ہے۔ اور یہ جو رزق کی تقسیم ہے کم اور زیادہ، یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اور اس میں بھی ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور ایمان والوں کے لیے نشانی کیا ہے کہ رزق پر اختیار انسان کی اپنی ذات کا نہیں ہے۔ یہ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ ہاؤ کم کہ ایک ہی ڈگری لے کر اتنے سارے لوگ نکلتے ہیں، لیکن سب کا رزق آپ کو مختلف نظر آتا ہے۔ سب کے پاس ایک ہی جیسی ڈگری ہوتی ہے، اور سب جو ہے یعنی نکلتے ہیں معاش کی تلاش میں، رزق کی تلاش میں، تو پھر بھی جو ہے آپ کو ان کے رزق میں جو ہے فرق نظر آئے گا۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ یہ تقسیم اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اس پر ہمیشہ راضی رہنا چاہیے۔ ہمیشہ ایسے نہیں ہے کہ انسان اور کی تمنا نہ کرے، اور کی خواہش نہ کرے، اللہ سے مانگے نہ، بس جتنا مل گیا بس ٹھیک ہے میں صابر اور شاکر ہوں، یہ بات نہیں ہے۔ یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل، اس کی رحمت کو مانگنا چاہیے، لیکن جتنا وہ عطا کرے اس پر پھر انسان راضی رہے۔ پھر یہ شکوے نہیں ہونے چاہیے کہ میں نے مانگا تو اتنا تھا، اتنا تھوڑا کیوں ملا، شکوہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کیا ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو زیادہ دیتا ہے اور کسی کو نپا تلا دے دیتا ہے۔ اور پھر کیا ہے، فآتی پس دو، ذی القربہ قرابت داروں کو، حقہ اس کا حق، والمسکین اور مسکین، وابن السبیل اور مسافر کو، ذالک یہ، خیر للذین بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو یریدون چاہتے ہیں، وجہ اللہ اللہ کی رضا، اللہ کا چہرہ، واولئک اور یہی لوگ، هم المفلحون فلاح پانے والے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یعنی جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کر رکھا ہے اس میں سے وہ سارے کا سارا تمہارے لیے نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، فآت ذی القربہ قرابت داروں کو دو ان کا حق، مسکینوں کو ان کا حق دو، جو مسافر ہیں ان کو ان کا حق دو۔ اور پھر کیا ہے کہ یہ سارا کام کیسے ہونا چاہیے، یریدون وجہ اللہ، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کو پانے کے لیے، اس میں کوئی اور دوسرا مطلب نہیں آنا چاہیے۔ یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ اگر ہم رشتہ داروں کا خیال رکھ رہے ہیں، اور یہ کہ رشتہ داروں میں اگر کوئی حقدار ہیں ان کو ہم دے رہے ہیں اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اچھا ان ریٹرن ہم کوئی ان سے فیور چاہ رہے ہیں، یا پھر یہ کہ یہ رشتہ دار ہمارے ساتھ بہت اچھے ہیں چلو ہم ان کا خیال رکھیں، ایسے ہی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سارا کا سارا چیز جو ہے، یعنی یہ جو کہا گیا کہ جو قریب کے رشتہ دار ہیں اور قرابت دار جو ہے نا، بیسیکلی کہاں سے شروع ہوتے ہیں، سب سے پہلے آپ کے کلوزسٹ کیا ہیں، یعنی آپ کے پیرنٹس ہیں، بہن بھائی ہیں، اور پھر اس کے بعد بچے ہیں، یعنی قریب کے، یعنی اس طرح سے آگے آگے آپ ایکسپینڈ کرتے جائیں، تو بالکل قریب سے۔ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اچھا ہم فرینڈس کے ساتھ تو بہت اچھے، ہم ادھر ادھر بہت اچھے، اور ہم جو ہے بڑے جنرس ہیں دوسروں کے ساتھ، لیکن اپنے پیرنٹس کے معاملے میں ہم بہت کنجوس ہیں۔ یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے کیا ہے، قریب سے آپ شروع کریں گے، اس کے بعد آگے 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 جو ہے وہ سرکل جو ہے اس طرح سے ایکسپینڈ ہوتا جائے گا۔ اور یہ جو وآت ذی القربہ ہے نا، اس میں صرف مال ہی کی بات بھی نہیں ہے، یعنی کیا ہے کہ انسان جو ہے مال کے ذریعے سے بھی، اور یا پھر یہ کہ اگر کوئی اور صلاحیت ہے اس کے ذریعے سے، یعنی اگر آپ مال کے ذریعے سے کسی کی کر سکتے ہیں تو مال کے ذریعے سے، اور اگر مال کے ذریعے سے نہ ہو تو پھر کیا ہے کہ یعنی کچھ جسمانی خدمت انسان کر دے، فزیکلی آپ ان کے کام آ جائیں، یا پھر اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے تو ہمدردی اور تسلی کے دو بول جو ہے نا، یہ تو لازم ہے، یہ تو لازم ہے، کیونکہ یہ تو آپ کر سکتے ہیں، ہر انسان کر سکتا ہے۔ تو بیسیکلی یہاں پر جو ہے حق بتایا جا رہا ہے کہ ان کا دو، اور مسکین کو دو، اور جو مسافر ہیں ان کو دو۔ اور مسافر کے بارے میں ایک چیز یعنی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مسافر اگر اپنے گھر میں بہت امیر بھی ہے
لیکن سفر پر ہے اور سفر میں کسی بھی وجہ سے وہ اس کو کوئی ضرورت پڑ گئی ہے، تو بیسیکلی وہ اس کا رائٹ ہے کہ اس کو پورا کیا جائے نا. کیونکہ سم ٹائمز ہوتا ہے نا کہ اچھا ایک مسافر ہے بیچارے کو راستے میں کسی نے لوٹ لیا تھا تو وہ بہت امیر، اب اس کے پاس کچھ نہیں ہے، کرایہ تک نہیں ہے دوسری جگہ جانے کے لیے، ہم کہیں نہیں نہیں یہ تو بہت امیر ہے، اس کے پاس اتنی گاڑیاں ہیں، ہم کیوں دیں اس کو پیسے. تو بیسیکلی کیا ہے کہ جو مسافر ہے اس کا بھی کیا ہے رائٹ ہے. اور یہ ساری چیزیں جو مین یعنی بہت ہی زیادہ جو اس کی جسے کہہ لیں کہ سینٹرل جو بات ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ سارے کام جو ہم رشتہ داروں کے کام آئیں گے، ان کو ان کی فائنینشلی اگر ہم سپورٹ کریں گے، یا ان کو ویسے کوئی اور ان کے کام آ رہے ہیں، یا مشورہ اچھا دے رہے ہیں، جو کچھ بھی ہم ان کے لیے کر رہے ہیں، ان کی انٹینشن اور نیت کیا ہونی چاہیے؟ یریدون وجہ اللہ، اللہ تعالیٰ کی رضا کو پانے کے لیے. کیونکہ جب انسان یہ کام کر لے نا کہ اچھا جو کچھ بھی میں کام کر رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو پانے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں، تو بیسیکلی اس کے لیے کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے. ورنہ تو کیا ہے، یعنی رشتہ داروں میں ہم دیکھیں کہ ہم جو ہے نا جو ہمارے ساتھ اچھے ہوں گے تو ان ریٹرن ہمارا ان کے لیے بھی کچھ کرنے کا دل کرتا ہے، اور جو ہمیں اچھا نہ سمجھے یا جس کا رویہ ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہے، دو وہ ضرورت مند بھی ہو تو ہمارا دل نہیں کرے گا اس کو کرنے کے لیے. تو اسی لیے جو ہے نا یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اس چیز کو بالکل سائڈ پہ رکھ کے کہ کس کا معاملہ آپ کے ساتھ، آپ کی ذات کے ساتھ پرسنلی، آپ کے آپس میں کس طرح کے تعلقات ہیں، آپ کا آپس کا معاملہ کیسا ہے، کوئی آپ کے ساتھ کیسا ہے، ان تمام چیزوں کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے رشتہ داروں کا حق ادا کرو، رشتہ داروں کا حق ادا کرو. اور کیوں کرو؟ یریدون وجہ اللہ. اور یقین کریں کہ جب انسان کی انٹینشن بھی اللہ تعالیٰ کی ذات بن جاتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر ہم کر رہے ہیں، تو پھر سچ مچ میں کچھ فرق نہیں پڑتا، انسان پھر رکتا بھی نہیں ہے، پھر رکتا بھی نہیں ہے لوگوں کے رویوں کی وجہ سے. کیوں؟ کیونکہ وہ تو لوگوں کے رویوں کی وجہ سے تو وہ کام کر ہی نہیں رہا ہوتا. دوسروں کا حق جو ہے لوگوں کے رویے کی وجہ سے نہیں دے رہا ہوتا، وہ اللہ کی وجہ سے دے رہا ہوتا ہے. تو لوگوں کے رویے پھر جیسے بھی چلیں اس کا کام کنٹینیو رہتا ہے، وہ لوگوں کے حق جو ہے وہ ادا کرتا رہتا ہے. اور یہی لوگ جو ہیں وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، فلاح چاہیے، کامیابی چاہیے، تو اس کا گر کیا ہے کہ جو بھی کام کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کو مد نظر رکھتے ہوئے، اللہ کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے. اور یہ چیز بھی دیکھیں کیا ہے کہ یعنی یہ بھی ہے نا کہ جیسے حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ جو سب سے بہترین صدقہ ہے وہ کون سا ہے؟ جو کہ ایسے رشتہ دار کو دیا جائے جو کہ کچھ چھپی ہوئی، یعنی اس کے دل میں کوئی عداوت ہے، کچھ بھی یعنی ڈھکی چھپی سی کوئی آپس کی کوئی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے وہ آپ سے دور ہٹا ہوا ہے، اور ایسے شخص کو بھی آپ صدقہ دے رہے ہیں، تو سبحان اللہ یہ صدقہ جو ہے نا بیسٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ خالصتاً آپ نے اللہ کی خاطر دی ہے. اب جو شخص ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہے، دل کے اندر اس کے بہت یعنی ہمارے لیے بیڈ فیلنگز ہیں، تو اس کو تو اپنا مال دینا آسان نہیں ہے. اس کو ہم کیوں دیں گے؟ اللہ کی خاطر دیں گے. تو سبحان اللہ یہی کیا ہے؟ بیسٹ چیریٹی ہے. اور پھر کیا ہے کہ وما آتیتم، اور جو کچھ تم دیتے ہو من ربا، سود میں سے، لیربوا تاکہ افزائش ہو، بڑھے، فی اموال الناسی لوگوں کے مال میں، فلا پس نہیں، یربو افزائش ہوتی، عند اللہ اللہ کے نزدیک. وما آتیتم، اور جو کچھ تم دیتے ہو، من زکاتن زکوٰۃ میں سے، تریدون تم چاہتے ہو، وجہ اللہ اللہ کا چہرہ، فاولئک پس یہی لوگ، ہم المضعفون اضافہ کرنے والے ہیں. اب یہاں پر جو ہے نا یہ کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ تم سود میں سے دیتے ہو کہ لوگوں کے مال جو ہیں زیادہ ہو جائیں، تو اللہ کے نزدیک جو ہے وہ مال جو ہے نا زیادہ نہیں ہوتا، بلکہ جو کچھ تم زکوٰۃ میں سے دیتے ہو اللہ کی رضا کو، اللہ کی رضامندی طلب کرتے ہوئے، تو ایسے لوگوں کے مال کیا ہیں؟ یعنی بیسیکلی یہی لوگ ہیں جو کہ اپنے مال کو کیا ہیں؟ مضعفون، ملٹی پلائی کرنے والے ہیں. یعنی ان کا مال جو ہے نا بیسیکلی بڑھ جاتا ہے، اور جو یعنی سود کی صورت میں جاتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے ہاں جو ہے وہ اس کی افزائش نہیں ہوتی. اب یہ جو آیت ہے نا کہ یعنی سود کی جو بات کی جا رہی ہے، اس کو بیسیکلی وما آتیتم من ربا، کہ جو کچھ تم ربا میں سے دیتے ہو، سود میں سے دیتے ہو، اس کو تین طرح سے جو ہے نا بیسیکلی ایکسپلین کیا گیا. ایک تو یہ کہ جو کچھ تم
سود میں سے دیتے ہو، تو یعنی جو کچھ بھی تم سود دیتے ہو کہ اس سے جو ہے دولت جو ہے بڑھ جائے گی، تو بیسیکلی یہ دولت جو ہے نا بڑھتی نہیں ہے، اس میں کوئی بھی برکت نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی جو ربا ہے اس کو کیا کرتا ہے، مٹاتا ہے، اس میں سے برکت جو ہے نا بیسیکلی بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ تو ایسے میں یعنی جو انٹرسٹ یعنی جو ربا ہے اگر تم دیتے ہو تو اس سے کیا، اگر تم سمجھتے ہو کہ اچھا مال بڑھ جائے گا، تو یہ بڑھتا نہیں ہے اللہ کے ہاں، بلکہ یہ کم ہی ہوتا ہے۔ اور دوسرا کیا ہے کہ اگر تم قرض دیتے ہو اور سود پہ قرض دیتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ اچھا اس سے مال جو بڑھ جائے گا، تو اس سے مال جو ہے وہ نہیں بڑھے گا۔ اور تیسرا اس کی یہ چیز بھی ہے کہ ربا جو ہے نا یہاں پر تحفے کے میننگز میں ہے، یعنی اگر تم کوئی بھی احسان یا کوئی بھی کام یا کوئی بھی فیور یا کوئی تحفہ کسی کو دیتے ہو اور ان ریٹرن یہ نیت رکھتے ہو کہ جب مجھے ملے گا اس سے بڑھ کر ملے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ یعنی بیسیکلی یہاں پر ایک اور چیز بھی بتائی جا رہی ہے کہ جب بھی انسان اس طرح سے کچھ لین دین کی بات ہو، یعنی آپ کسی کو تحفے تحائف دینا جو ہے یہ اچھی بات ہے اور اس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے، محبت بڑھتی ہے، لیکن یہ تحفے جو ہے نا یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہونے چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کو پانے کے لیے ہونے چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ اچھا میں فلاں کو تحفہ دوں تو وہ بدلے میں پھر مجھے اس سے بڑھ کر اتنا وہ دے گا یا اسے دینا چاہیے، نہیں، جو کچھ بھی آپ دیں کیوں دے رہے ہیں، صرف اور صرف اللہ کی خاطر، اور بدلے میں یعنی یہ نہیں رکھنا چاہیے کہ اچھا ایک یہ بھی چیز ہوتی ہے نا کہ ہم دیکھتے ہیں دیتے ہوئے بھی کہ اچھا فلاں اس اسٹیٹس کا ہے، فلاں یہ ہے، فلاں یہ ہے، اس کو یہ دیا جائے، اس کو وہ دیا جائے، نہیں، تمام چیزوں سے بالا تر ہو کر جو ہے نا اچھا تحفہ جو ہے نا، یعنی اس چیز کو بالکل سائڈ پہ رکھ کے سامنے والا کون ہے کیا ہے، اچھا تحفہ دینا چاہیے اور بدلے کی امید جو ہے نا وہ نہیں رکھنی چاہیے کہ اس سے بڑھ کر جو ہے وہ مجھے ملے گا۔ اور پھر دوسری طرف جو ہے نا دیکھیں، ایک طرف سود کی بات ہوئی کہ اگر سود کی بھی ساری یعنی سود اگر ہے تو اس سے جو ہے نا مال میں سے برکت اٹھ جاتی ہے، اور دوسری طرف جو زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ میں کیا ہے کہ مضعفون یعنی برکت آ جاتی ہے، بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اللہ الذی وہ ہے جس نے خلقکم پیدا کیا تم کو، ثم پھر رزقکم رزق دیا تم کو، ثم پھر یمیتکم مارے گا تم کو، ثم یحییکم زندہ کرے گا تم کو۔ حل من شرکائی کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے، میں یفعل جو کرے، من ذالکم اس میں سے، من شیئن کچھ بھی، سبحانہ وہ پاک ہے، وتعالی اور بلند ہے، عما اس سے جو یشرکون وہ شریک کرتے ہیں۔ اب آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں رزق دیا، جو تمہیں موت دیتا ہے، جو تمہیں زندگی دیتا ہے، اور پھر اب اس بات کا جواب دو کہ جتنے بھی تمہارے شرکاء ہیں، شریک ہیں، ان میں سے کوئی اس قابل ہے جو ان کاموں کو کر سکے، تمہیں پیدا کر سکے، تمہیں رزق دے سکے، تمہیں موت دے سکے، تمہیں زندگی دے سکے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے۔ سبحانہ پاک ہے وہ ذات، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اکیلی ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اور وہ ان تمام کاموں کو کرنے کی پوری پوری قدرت رکھتا ہے۔ وتعالی عما یشرکون اور ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ بلند ہے، جو کچھ بھی انسان جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختلف طریقوں سے چیزوں کو یا جو بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے کیا ہے، تعالی بہت ہی بلند ہے۔ تو الحمدللہ لیسن ہمارا جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ۔ تو انشاءاللہ یہیں پر اینڈ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے جو دین فطرت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس پر صحیح طور پر جو ہے وہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہماری بھی زندگیوں کا مرکز اور محور جو ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہو، ہماری نماز، ہماری قربانی، ہمارا جینا مرنا، ہر بات، ایک ایک عمل جو ہے صرف اور صرف رب العالمین اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہو۔ آمین ثم آمین۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔